السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناولز۔ ایک خوبصورت کمپلیٹ ناول آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے وہ بے پرواہ سجن۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ شاداب سارے لان میں ادھر سے ادھر چکراتے ہوئے رٹے مارنے میں مصروف تھی۔ صبح اس سے خاصی ڈانٹ پڑی تھی کہ حسب معمول اس نے ناشتہ کیا اور چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر ٹی وی کے سامنے براجمان ہو گئی۔ خیال یہی تھا کہ جب چائے ختم ہوگی تب تک دیکھوں گی، مگر وہ چائے کا کپ پورا 2 گھنٹے پر محیط ہو گیا۔ فضا اور مریم کالج سدھار گئیں، ممی بھی اسے پڑھنے کی تلقین کر کے اسکول چلی گئیں، جنید بھی آفس چلا گیا، مگر یہ چائے کا کپ ختم نہیں ہوا۔ سائرہ جو کہ اس کی تائی ہوتی تھی، پہلی بار سبزی کی خالی ٹوکری لے کر لاؤنج کے سامنے سے گزریں تو نظر انداز کر گئیں، دوسری بار سبزی لے کر واپس آئیں تو گھور کر دیکھا وہ فاخر کے سو لینے پہ گم تھی، خالی کپ ہاتھ میں، پاؤں سامنے میز پر ٹکے مسلسل حرکت میں تھے۔ فیوجن شروع ہوا تو آنٹی کی آواز ان سے زیادہ تیز تھی۔ اس نے خالی کپ بوکھلا کر ٹیبل پر پٹخا، ننگے پاؤں اوپر کمرے کی طرف بھاگی، کتابیں لے کر 2 منٹ میں نیچے آؤ، اور انہیں غصہ آتا تھا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کچھ کہہ سکے، سو اسے کتابوں سمیت یہاں لان میں لا پھینکا تھا کہ 2 گھنٹے مسلسل پڑھو اور یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ کمرے میں اس لیے نہیں کہا کہ وہاں نصابی کے بجائے غیر نصابی سرگرمیوں کی زیادہ گنجائش تھی، ٹیرس پر ارد گرد کے نظارے زیادہ دل فریب تھے اور سائرہ اس کی رگ رگ سے واقف، سو اب وہ کچھ غصے اور کچھ جھنجھلاہٹ میں رٹے مار رہی تھی۔ آنٹی سائرہ پہلے لاؤنج میں بیٹھی سبزی بناتی رہیں، پھر اسٹور میں گھس گئیں۔ مریم کی بچی نے بتایا نہیں کہ وہ جنید بھائی کو کیا گفٹ کر رہی ہے۔ پڑھتے پڑھتے اسے اچانک جنید کا برتھ ڈے یاد آ گیا۔ آنٹی کمرے سے نکلی تو وہ پھر سے اپنے ٹاپک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سائرہ آنٹی کچن میں گھس گئی تھی۔ اسکن کتنی رف ہو رہی ہے، میرا خیال ہے آنٹی کے گھریلو نسخے آزما ہی لینے چاہئیں۔ 2-4 صفحے پلٹے، نئے ٹاپک کی 3-4 سرخیاں دیکھیں۔ ماہرہ نے تو بہت پڑھ لیا ہوگا، شام کو فون کروں گی، متفکر انداز میں سوچا گیا، پھر چند لائنیں اور پڑھیں۔ ٹاپک مشکل لگا، پہلے آسان سے شروع کرتی ہوں۔ اگلا اور سب سے چھوٹا چیپٹر کھل گیا تھا۔ رات جو جیکی چین کی مووی آئی ہے، اللہ کرے جنید کو کوئی کام پڑ جائے، 12 بجے سے قبل واپس نہ آئے، مگر اسے بھی ہم سے اللہ واسطے کا بیر ہے۔ جس دن کوئی ڈھنگ کی مووی آنی ہو 9 بجے ہی گھر پہنچ جاتا ہے۔ اگلے چند منٹ نہایت انہماک اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا گیا، تبھی ایک دم بھوک ستانے لگی۔ شاید کچن کی طرف سے اٹھتی خوشبوؤں کا کمال تھا، ذرا سی دیر میں وہ کچن کے دروازے پر موجود تھی۔ کیا بات ہے، ابھی 2 گھنٹے تو نہیں ہوئے؟ پانی پینا تھا، نہایت معصومیت سے فرمایا۔ انہوں نے مشکوک نظروں سے گھورا، پھر اجازت دے دی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس نے آنٹی کو دیکھا، وہ زور و شور سے ایک دیگچی میں چمچہ ہلا رہی تھی، پھر ذرا کی ذرا ہاتھ روک کر ٹماٹر کاٹنے لگی۔ آج کھانے میں کیا ہے؟ آلو قیمہ اور کھیر۔ کھیر تو جنید بھائی کو بہت پسند ہے، میں کچھ مدد کراؤں؟ کیوں؟ ماتھے پر شکن ابھری۔ یوں ہی آپ اکیلی پکا رہی ہیں؟ کچھ اکھلا کر لہجے میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں روز اکیلے ہی پکاتی ہوں۔ ہاں مگر وہ پانی پی لیا ہے تم نے؟ ان کا ضبط جواب دے گیا۔ جی ہاں۔ ہاتھ میں پکڑی ناشپاتیاں واپس رکھو اور جا کر پڑھو، جو 7 منٹ یہاں ضائع کیے ہیں ان سمیت۔ اف، کتنے آرام سے بے عزتی کر کے رکھ دی ہے۔ عقب سے ہاتھ سامنے لا کر دونوں ناشپاتیاں فریج میں رکھیں اور پاؤں پٹک کر دوبارہ باہر آ گئی۔ میں بھی نہیں پڑھ رہی، نہ جانے تعلیم کے معاملے میں آنٹی اتنی خوفناک بلکہ خونخوار کیوں ہو جاتی ہیں؟ غضب خدا کا، میری بھوک پیاس کا بھی کوئی احساس نہیں۔ پھر کتابوں کو گھور کر دیکھا۔ کس ناقدر نامعقول کام ہے یہ ماسٹرز کرنا، نہ جانے کس احمق نے مشورہ دیا تھا۔ اچھی بھلی گریجویشن کر کے بیٹھی تھی، آرام سے شادی کر کے عیش کرتی، تب ہی یاد آیا کہ یہ کسی دوسرے کا نہیں، خاص الخاص اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ خیر اتنا نامعقول کام بھی نہیں، بس پڑھنا بہت زیادہ پڑتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں اچھی خاصی ذہین ہوں۔ ذہین بھی اور خوبصورت بھی۔ گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکا کر لان میں کھلے پھولوں کو دیکھنے لگی، پھر بیزاری سے سیدھی ہوئی۔ ایک تو آنٹی بھی آج فارغ نہیں ہو رہی، تھوڑی دیر کو سو جائیں تو آرام کر لوں۔ گویا پکا ارادہ تھا کہ پڑھنا بالکل نہیں ہے، دھیان کچن ہی کی طرف تھا۔ آنٹی سائرہ کچن سے نکلی اور اسٹور میں دوبارہ گھس گئیں۔ اسٹور میں نہ جانے کون سے پہاڑ کھودنے ہیں، تھک ہار کے اسے کتاب کی طرف متوجہ ہونا ہی پڑا۔ ذرا سی دیر میں وہ پھر سے لان میں چکراتی پوری محویت کے ساتھ پاکستان کے معاشی نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب عین گیٹ کے پاس پہنچی تو کسی نے گیٹ دھڑ دھڑایا، اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ اف، کتاب ہاتھ میں لیتے ہوئے گیٹ پار نظروں سے گیٹ کو دیکھا۔ آنے والا بھی خاصا بے صبرا تھا۔ وہ تن فن کرتی گیٹ کے نزدیک آئی۔ کیا مصیبت ہے آپ کو؟ لگتا ہے کبھی دستک دینے کے آداب نہیں سیکھے۔ یہ گیٹ کے ساتھ ایک عدد بیل بھی ہے اور یہ بجانے کے لیے ہوتی ہے، اور اصولاً 3 بار دستک کے جواب میں اگر کوئی نہیں آ رہا تو آپ کو واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ واپس امریکہ؟ ہیں؟ وہ ٹھٹکی، پھر ڈٹھائی سے گویا ہوئی۔ بالکل، کیونکہ یہی دستک دینے کے آداب ہیں۔
کچھ تجسس میں چھوٹے گیٹ کی کھڑکی کھولی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ جو چہرہ سامنے آیا تھا اس نے شاداب بیوی کے چہرے کا رنگ اور ہاتھوں کے طوطے سب اڑا دیے۔ دوسرے پل اس نے کھٹاک سے کھڑکی بند کر دی، اندر کی طرف دوڑ لگا دیتی، مگر دستک دوبارہ ہوئی تھی۔ اور اگر آنٹی باہر آ گئیں تو؟ کس سے ملنا ہے؟ آواز میں واضح لرزش تھی۔ یہ آنٹی نجمہ کا گھر ہے۔ آواز بھاری اور باروب تھی۔ شاداب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ جی ہاں، جی نہیں، جی ہاں یا جی نہیں۔ یا اللہ میاں جی، آج بچا لیں، اس کے بعد میری پکی پکی توبہ، میں کبھی گاڑی لے کر نہیں نکلوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ شکایت لگانے گھر تک چلا آئے گا، حالانکہ اتنا نقصان بھی نہیں ہوا تھا، اور میں نے کتنی شرافت سے اس کا نقصان پورا بھی کر دیا تھا، مگر یہ بندہ شریف نہیں نکلا بلکہ انتہائی خبیث۔ محترمہ کیا بڑبڑا رہی ہیں؟ آواز میں اکتاہٹ نمایاں تھی۔ کیا یہ آنٹی نجمہ کا گھر نہیں ہے؟ جی نہیں، اس نے جھٹ سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف ایک پل کو خاموشی چھا گئی، پھر ایک کارڈ دراز میں سے اندر آیا۔ کیا ایڈریس یہ نہیں ہے؟ اوف، جنید بھائی کا کارڈ! اللہ، وہ اسے کہاں مل گئے؟ یہ آپ بار بار سو کیوں جاتی ہیں؟ ایک تو آپ بے صبرے بہت ہیں۔ یہی ایڈریس ہے۔ جنید کا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ انکار شامت بلانے کے مترادف ہوتا۔ تو یہ آنٹی نجمہ کا گھر ہوا نا؟ نہیں، ان کا گھر تو نہیں ہے۔ اگر ایڈریس یہی ہے تو آنٹی نجمہ یہاں کیوں نہیں رہتی؟ میں نے کب کہا وہ یہاں نہیں رہتی؟ وہ گڑبڑا گئی، ذہن اسے بھگانے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ گویا یہاں رہتی ہیں؟ جی، تو ان کا گھر ہوا۔ خیر، گھر تو ان کا نہیں ہے۔ کیا آپ پاگل ہیں؟ اندر جا کر بتائیں کہ زریاب مرتضیٰ ہمدانی آیا ہے۔ میں خواہ مخواہ، ارے زریاب تم! جنید کی آواز ابھری۔ مارے گئے شابی باغ! وہ بغدرد وہاں سے بھاگی، مگر گھبراہٹ میں پہلی ہی رو میں رکھے بڑے سے گملے کے ساتھ الجھ کر گر پڑی۔ ہائے! وہیں گھٹنا پکڑ کر ڈھیر ہو گئی۔ جنید کے پاس گیٹ کی چابی تو ہوتی ہی تھی۔ گیٹ کھلا اور جنید زریاب سمیت اندر تھا۔ وہ بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر کے ہائے ہائے کرتی گھٹنوں پہ چہرہ چھپا گئی۔ جنید نے حیرت، غصے اور خجالت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ چہرہ اٹھانے کی غلطی نہیں کی۔ زریاب کا دل چاہا وہ جنید کو اپنے استقبال کے بارے میں بتائے، مگر اس کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گیا، مگر سوالیہ نظروں سے جنید کو دیکھا۔ شاداب ہے آنٹی نجمہ کی بیٹی، اس نے دانت پیس کر تعارف کروایا۔ تم آؤ اندر۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ آئے بڑے کہیں سے! اتنا تو ہو نہیں سکا کہ… وہ غصے میں ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، پھر اسی جھٹکے سے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ سر پر کھڑا سرخ آنکھوں سے اسے گور رہا تھا۔ کیا بہت چوٹ لگی ہے؟ الفاظ ہمدردانہ سہی، مگر لہجے میں نرمی کا تاثر نہیں تھا۔ جی ہاں، جی نہیں۔ جی ہاں یا جی نہیں؟ جی ہاں، جی نہیں، پتہ نہیں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ زریاب ہلکا سا قہقہ لگا کر ہنسا۔ اچھا ہے۔ ایک گہری سی نظر اس پر ڈال کر چلا گیا۔ کیا اچھا ہے؟ ہائے اللہ، کہیں دھمکی تو نہیں دے گیا ہے؟ یہ آپ کو کیا ہوا محترمہ؟ عظیم نے اندر آتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ وہ کالج سے لوٹا تھا۔ میرے چوٹ لگ گئی ہے، لہجہ گلگیر تھا۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں، مجھے سخت رونا آ رہا ہے۔ یہ بھی نئی بات نہیں۔ عظیم پلیز فرمائیے، ذرا سا سہارا دو۔ شاداب نے ہاتھ بڑھایا تو وہ اسے سہارا دیتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ تمہیں کیا ہوا شاداب؟ سائرہ اسے لنگڑاتے دیکھ کر لبکی۔ امی، کم از کم آپ تو یہ سوال مت کیا کریں، مجھے کمرے تک چھوڑ آؤ۔ وہ جلد از جلد منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ یہاں بیٹھو، میں آئیوڈیکس لگا لوں گی۔ اس نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ عظیم اسے بے حد شرافت سے کمرے تک چھوڑ گیا تھا۔ کچھ دن تو سکون سے گزریں گے، مگر سکون کہاں رہا تھا۔ یہ اتنا بڑا 6 فٹا خطرے کا نشان جو گھر میں بھی داخل ہو گیا تھا۔ وہ اپنا گھٹنے کا درد بھول کر ہولتی رہتی، نہ جانے کس انداز سے بات کرے اور جنید کیا سمجھے۔ تب ہی فضا آ گئی، ہولتی کانپتی، ادھر سے ادھر کتابیں گراتی، دب سے اس کے بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ کچھ نہ پوچھو کیا ہوا، کچھ نہ پوچھو کی گردان جاری تھی۔ تو میں کب کچھ پوچھ رہی ہوں؟ اوف اللہ، مر گئی آج تو۔ ہائے میرے پاؤں، روتی۔ ہائے! ارے کوئی پانی پلائے، کہیں میری جان نکل نہ جائے۔ اللہ کرے نکل جائے۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور پورے کا پورا اس پر الٹ دیا۔ اس کی چیخو پکار آؤ پکا کے جواب میں نیچے سے سائرہ نے تندتیز اور دھواں دھار جواب دیا تھا۔ یہ گھر یا مچھلی بازار؟ نہ جانے کس کونے سے جنید کی گرج سنائی دی۔ فضا ساکت ہو کر اسے گھورتی رہی۔ بالوں کا خوبصورت ہیئر اسٹائل برباد ہو گیا تھا۔ تم اس وقت دادی کی گنجی ککڑی لگ رہی ہو، جو دادی پچھلے سال گاؤں سے لائی تھی۔ بے حد آرام و سکون سے مطلع کیا گیا تھا۔ اس نے نہ جانے کس طرح یہ بے عزتی برداشت کی تھی۔ بے حد سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے میں آج مر گئی تھی۔ کس پر؟ میں مزید چند منٹ تک نہ آتی تو تمہیں اس پوری گلی میں میرے چپیتڑے ملتے، اکٹھے کرتی تو بھی فضا نہ بنتی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں جھاڑو اٹھاتی، سب گند بلا اکٹھا کر کے گلی کے کونے میں رکھے ڈرم میں ڈال آتی۔ خس کم جہاں پاک۔
تم بکواس ہی کرتی رہنا، یہ مت پوچھنا کہ ہوا کیا۔ میں نہ جانے کس طرح بچ کر گھر تک پہنچی ہوں۔ کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، آج وہ میرے پیچھے آ گیا تھا۔ کون؟ وہی جو نفیس صاحب کی گیٹ پر کھڑا ہوتا تھا۔ شابی کے ذہن نے قلابازیاں کھائیں۔ نفیس صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، دماغی طور پر ذرا سا معذور، لمبا چوڑا سفید رنگ، ماتھے پر سیاہ داغ، یہ بڑی بڑی آنکھیں اور دانت۔ اس نے جھرجھری لی۔ یہ حلیہ نفیس صاحب کے بیٹے کا تو نہیں؟ درمیانہ قد، سانولی رنگت، چھوٹی سی آنکھیں۔ نہیں، وہ نہیں، کوئی مہمان آ گیا ہوگا۔ مگر تمہیں کہاں مل گیا؟ بتایا تو ہے کہ روز وہیں کھڑا اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتا رہتا تھا۔ کالج سے واپسی پر گزرنا مشکل ہو گیا تھا، کب تک برداشت کرتی؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ شابی ہکا بکا رہ گئی، پھر برس پڑی۔ بے باؤ یک سنائیں، آخر برداشت کیوں کرتی رہی؟ بتایا کیوں نہیں؟ ایسی کی تیسی کر دیتے، اٹھا کر بلاک سے ہی باہر پھینک دیتے۔ جنید کو پتہ چلتا تو سرما بنا کر رکھ دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سوچا خود ہی کہیں دفان ہو جائے گا، لیکن آج تو میری برداشت ہی جواب دے گی۔ بس سڑک کے کنارے پتھر اٹھایا اور دے مارا ماتھے پر۔ زبردست۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے تیور بدل گئے؟ خونخوار نظروں سے مجھے گھورا اور شابی کی سانس بند ہونے لگی۔ وہ میرے پیچھے بھاگا، میں نے بھی دوڑ لگا دی۔ اف، تپتی سڑک، جلتا سورج اور میں تنہا اکیلی لڑکی۔ میرا دل شابی کا ہاتھ سینے پر چلا گیا، سانس بند، آنکھیں پھٹی ہوئی، رنگ بالکل میں بھاگتی رہی، وہ بھی بھاگتا رہا۔ کوئی گیٹ بھی نہیں کھلا تھا کہ میں اندر گھس جاتی، اور پھر پنسی پنسی آواز عجیب و غریب سی تھی۔ پھر میرا دوپٹہ، شابی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا، عظیم سرخ چہرے کے ساتھ اندر تھا، ہونٹ بھینچے ہوئے، آنکھوں سے گویا لہو ٹپک رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ سنگین لہجے میں ٹپٹ کر پوچھا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ کون تھا وہ؟ کون؟ وہ ہکلا گئی۔ میں پوچھتا ہوں کون تھا وہ؟ کس کی اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے محلے میں میری بہن کے ساتھ؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ بتاؤ کون تھا وہ جس نے تمہارا دوپٹہ؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ کتا؟ کون؟ نفیس صاحب کا نیا کتا، ہر روز گیٹ سے توتنی نکالے بھونکا کرتا تھا، آج تو پیچھے ہی پڑ گیا تھا، حالانکہ میں نے تو صرف پتھر۔ مگر تم اسے بالکل مت چھوڑنا، بے شک ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کیونکہ اس نے میرا نیا کالج کا دوپٹہ۔ شٹ اپ! بات سمجھ میں آتے ہی وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ تم وہ ارد گرد نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ڈر کر شابی کے پیچھے جا چھپی۔ اللہ کی قسم، میں تو کتے کی ہی بات کر رہی تھی، تم نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے۔ شابی ہنسنے لگی۔ بھاڑ میں جاؤ! عظیم تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ یہ پنجابی فلم کے ڈائیلاگ اردو میں کیوں بول رہے تھے؟ سائرہ بے حد تفکر سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتا باہر نکل گیا۔ کچھ سکون ہوا تو شابی کو اپنا گھٹنے کا درد اور اس سے وابستہ ہستی بھی یاد آ گئی۔ فضا! اس کا لہجہ دہلا دینے والا تھا۔ جب تم اس طرح بولتی ہو تو لگتا ہے یا تمہارا ہارٹ فیل ہونے والا ہے یا میرا۔ وہ آیا ہے۔ فضا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلے بتا دو وہ کون آیا ہے، ورنہ ابھی عظیم آ جائے گا۔ وہی جس کی گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی ٹکرائی تھی۔ وہ اکیلا ہی نہیں، مرتضیٰ اور حمدانی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ پرسوں ڈرائیونگ کے شوق میں وہ جنید کی گاڑی لے کر نکلی تھی۔ وہ کون ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ ارے اتنی ہمت کہ منہ اٹھا کر ہمارے گھر پہنچ گئے، اس سے تاؤ آ گیا۔ اس دن تو بحث ہو چکی تھی، جنید شہر سے باہر تھا، آرام سے گاڑی کی مرمت بھی ہو گئی، مگر یہ لوگ نہ جانے کیا کہہ دیں۔ جنید کے غصے کا تو پتہ ہے نا؟ سائرہ آواز دے رہی تھی، مریم کی آواز بھی آ رہی تھی، گویا ابھی آفس سے واپس آئی تھی۔ دیکھو ہم صاف مکر جائیں گے، اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہماری گاڑی کے ساتھ ہوا تھا۔ فضا نے کہا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تمہارے لیے کھانا یہیں لے آؤں اگر گھٹنے میں زیادہ درد ہے تو؟ فضا شرارت سے مسکرائی۔ جی نہیں، چل رہی ہوں میں، مگر سیڑھیوں کے درمیان میں ہی قدموں میں زنجیر پڑ گئی۔ حیرت سے آنکھیں کھل گئی، گھٹنے کا درد کچھ زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بڑی شان سے موجود تھا اور نجمہ سے بڑی اپنائیت سے بات چیت جاری تھی۔ کھانا لگ چکا تھا اور سائرہ آنٹی وقفے وقفے سے ایک ایک کو پکا رہی تھی۔ وہ دونوں دبے قدموں واپس مڑنے لگیں، تب ہی ان کی نظر اوپر اٹھی۔ دوسرے پل نجمہ نے بھی انہیں پکار لیا تھا۔ مرے مرے قدموں سے وہ ٹیبل کی طرف چلی آئیں۔ یہ شاداب ہے میری بیٹی، اور یہ فضا، مریم کی بہن، اور بیٹا یہ تمہاری نائلہ خالہ کے بیٹے زریاب ہیں۔ جی، وہ دونوں چیخ اٹھیں۔ میں مل چکا ہوں۔ کوہنی کرسی کی پشت پر ٹکاتے ہوئے اس کی گہری سنجیدہ نگاہیں براہ راست شابی پر جمی تھی۔ کب؟ نجمہ نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ ابھی پرسوں۔ السلام علیکم زریاب بھائی، دونوں ایک زبان ہو کر بولی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر سے نجمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ دراصل پرسوں مجھے نائلہ خالہ کیسی ہیں؟ شابی نے فوراً دخل دیا۔ ٹھیک تھیں، مختصر جواب اور روئے سخن پھر سے نجمہ کی طرف۔ سپر مارکیٹ میں، انہیں ساتھ لے آتے۔
زریاب نے رخ موڑا اور سنجیدہ نگاہیں پورے طور پر اس کے چہرے پر جما دی۔ وہ گڑبڑا کر خالی پلیٹ کو گھورنے لگی۔ زریاب نے باقی بات اسی طرح پوری کی۔ وہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کا ایڈریس بھول گیا تھا، اس لیے ہوٹل میں ٹھہر گیا تھا۔ پرسوں سپر مارکیٹ میں اسے جنید کا دوست نعمان ملا تھا، اسی نے انہیں جنید کا نیا ایڈریس دیا تھا۔ نعمان ایک دو بار امریکہ گیا تو نجوہ نے اس کے ہاتھ کچھ چیزیں نائلہ خالہ کے لیے بھجوائی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اندر آتی مریم کو دیکھنے لگا جو پانی کا جگ لی آ رہی تھی۔ شابی نے میز کے نیچے سے فضا کا ہاتھ دبایا۔ ڈر گئے مجھ سے؟ فضا نے سرگوشی کی تھی۔ آپ لوگ یہاں کب شفٹ ہوئے تھے؟ زریاب پوچھ رہا تھا۔ تمہارے انکل کی ڈیتھ کے بعد 5 سال میں نے اسی گھر میں گزارے تھے، مگر اب مشکل لگنے لگا۔ بچیوں کا ساتھ تھا۔ بھائی صاحب اگرچہ شارجہ میں ہیں مگر جنید ہے، عظیم ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اکٹھے ہی رہا جائے، نجمہ نے بتایا۔ اور رباب خوش تو ہے اپنے گھر میں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہیں۔ باتوں کا رخ بدل گیا تھا۔ شابی بھی اطمینان سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ فضا اس کے کان میں پوچھ رہی تھی، وہ باقی دونوں کہاں ہیں؟ کون؟ مرتضیٰ اور ہمدانی۔ شابی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوری کی پوری پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ 26 اگست 2002۔ گاؤں کی خشک گرم شامیں بہت سنسان اور اداس ہوتی ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے گاؤں کی گلیوں پر چھایا یہ خاموش غبار مجھے کھینچ رہا ہے، اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ زبیر جب یہاں ہوتے ہیں تو مجھے یہ اداسی، یہ خاموشی بہت اچھی لگتی ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو بہت ویران۔ میرا دل چاہتا ہے اس شام کو بہت قریب سے دیکھوں، بہت پاس سے چھو کر محسوس کروں۔ نہ جانے کس لمحے میں نے زبیر سے یہ کہہ دیا تھا، وہ میرا ہاتھ تھام کر اوپر لے گئے۔ اب دیکھو، میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی دیواروں کے اس پار کچے پکے مکان، آموں اور سنگترے کے باغوں کے سلسلے، دور تک پھیلے کھیتوں کے پار غروب ہوتا سورج، جس کی زرد نارنجی روشنی غبار سارے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میں غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی اور زبیر مجھ کو۔ یہاں نہیں، وہاں جہاں اس کے اور میرے بیچ کوئی نہ ہو، نہ درخت، نہ کھیت، نہ مکان، نہ دیواریں۔ شاید میں ان کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر بول اٹھی تھی۔ وہ ذرا سا جھکے اور ان کی گرم سانسیں میرے گالوں سے ٹکرانے لگیں۔ سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو، ایک سا جلاتا ہے۔ زیادہ قریب جانے کی خواہش مت کرو، پگھلا کر راکھ کر دے گا۔ ان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ میرا چہرہ دہکنے لگا، آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ ان کی گرفت میرے کندھے پر مضبوط ہوئی۔ چلو وہاں چلتے ہیں جہاں کوئی نہ ہو، نہ کھیت، نہ باغ، نہ یہ دیواریں اور نہ میرا رقیب، یہ غروب ہوتا سورج۔ اس سے آگے ڈائری کا صفحہ ادھورا اور خالی تھا۔ یوں لگتا تھا وہ کسی خاص لمحے کی ضد میں آ کر انہی اوراق کو اوڑھ کر سو گئی تھی۔ چند دنوں میں انہیں اطمینان ہو گیا۔ زریاب ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تو پھر شام ڈھلے ہی گھر لوٹتا تھا۔ وہ گھر کا نقشہ بنوا رہا تھا۔ خالہ خالو کا ارادہ اب مستقل پاکستان شفٹ ہونے کا تھا، اسی لیے زریاب پہلے ہی یہاں آ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آنٹی نے انہیں یہاں لڑکی پسند کرنے کو بھیجا ہو؟ فضا نے ناک پر اینک جما کر اشتیاق سے پوچھا۔ آخر لڑکیوں والا گھر ہے، لڑکیاں نہ ہوئی ڈیکوریشن پیس ہو گئے، جو پسند آیا اٹھا کر اپنے گھر میں سجا لے گا۔ مجھے تو اس دور سے دور ہی رکھو، مریم نے انگور کھاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ اس نے بی ایس سی کے بعد کمپیوٹر سینٹر جوائن کر لیا تھا۔ نہیں کرنا تو خیر، مجھے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی ہے، اس لیے شادی کا دور دور تک ارادہ نہیں، باقی تو بس یہ شابی بچتی ہے۔ اس نے شابی کو دیکھا مگر وہ پوری طرح فلم میں منہمک تھی۔ کیبل کا تار جنید کے کمرے میں تھا، اور کبھی کبھار اچھی صاف ستھری مووی آ رہی ہوتی تو وہ خود ہی انہیں بلا لیتا اور خود اپنے کسی کام سے نکل جاتا۔ مگر بقول شابی، اب اس عمر میں کم از کم یہ فیصلہ تو ہمیں خود ہی کرنا چاہیے کہ کون سی فلم اچھی ہے اور کون سی بری، کون سی مووی دیکھنی ہے اور کون سی چھوڑنی ہے۔ اس لیے جب بھی فضا کالج اور مریم کمپیوٹر سینٹر سے واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوتی اور امیہ قیلولہ فرماتی تھی، شابی تو خیر گھر میں ہی رہتی تھی کہ پرائیویٹ ایم اے کر رہی تھی، تو تینوں جنید کے کمرے میں گھس جاتی، اطمینان سے فلم دیکھتی جاتی۔ ادھر گیٹ پر بیل سنائی دی، ادھر تینوں اپنے کمرے میں۔ اس کوشش میں کبھی فلم کا پہلا حصہ دیکھا جاتا تو کبھی آخری، مگر فلم کبھی نہ کبھی تو پوری ہو ہی جاتی۔ تایا ابو شارجہ میں ملازمت کرتے تھے، سال 2 سال کے بعد ہی چکر لگاتے۔ جنید ان کا بڑا بیٹا تھا، حال ہی میں اس کی جاب ہوئی تھی۔ اب تو تایا بھی سوچنے لگے تھے کہ مستقل واپس آ جائیں۔ جنید کے بعد مریم اور فضا تھی، پھر عظیم۔ سب سے چھوٹا ہونے کی بنا پر کسی گنتی میں نہ آتا تھا، جبکہ جنید کو ہمیشہ بڑے بیٹے کی بنا پر خاصی توجہ اور اہمیت ملی تھی، سو اس کے مزاج میں ترکمانہ اور بڑا پن کچھ زیادہ ہی تھا۔ گیٹ پر بیل ہوئی، کمرے میں ہبڑ دبڑ مچ گئی۔ فضا سب سے پہلے کمرے سے بھاگی تھی۔ شابی نے اپنے جوتے اٹھائے، مریم نے سب کچھ آف کیا اور بھاگتی ہوئی لان میں آ بیٹھی، مگر آنے والا عظیم تھا، کالج سے آیا تھا۔ مریم اسے کھانا دینے اٹھ گئی، واپس آئی تو انگوروں سے بھری ٹوکری ساتھ تھی۔ عیش کرو، آئس کریم بھی ہے، ذرا ٹھہر کر کھائیں گے، آج تمہیں پے ملی ہوگی۔ بالکل۔ دانہ دانہ انگور
ٹونگتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ تبھی ہارن کی آواز پر چوکیدار نے گیٹ کھولا تھا اور آنے والی ہستی کو دیکھ کر وہ تینوں ہی متحیر رہ گئی تھی۔ سفید پینٹ، انگوری شرٹ اور گلے میں اسکارف، اپنے گھنگریالے بالوں کو اونچی سی پونی میں قید کیے وہ بڑی سی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ہائے! کندھے پر بیگ اور دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کر گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ وہیں سے پکاری تھی، یہ رومیہ بی بی کو آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ رومیہ نجمہ کی کزن کی بیٹی تھی، بلکہ اکلوتی لاڈلی اور نک چڑی بیٹی۔ دولت کی فراوانی تھی، سو ناز و نام میں پلی، نخرہ بلا کا تھا۔ خاندان کی لڑکیوں میں اس کے متعلق کبھی بھی اچھی رائے نہیں پائی گئی۔ کچھ اس کی بے تحاشا دولت اور خوبصورتی سے حسد کرتی تھیں تو کچھ اس کی آزاد روی سے خائف۔ کچھ مریم، فضا اور شابی جیسی بھی تھیں جنہیں اس کا نخرہ اور غرور برا لگتا تھا۔ البتہ خاندان کے لڑکوں سے اس کی ہیلو ہائی ضرور ہو جاتی تھی اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو دوستی کا شرف بھی بخش دیا جاتا، مگر اس کی یہاں موجودگی۔ ہائے! میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا تم سے ملتی جاؤں۔ مقام حیرت! مریم بڑبڑائی، پھر اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ تو گئی، مگر فوراً ہی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملانے لگے۔ تم لوگ اتنی گرمی میں کیوں بیٹھی ہو؟ گرمی تو نہیں، اچھی بلی ہوا چل رہی ہے، شابی نے آرام سے کہا اور انگور کھانے لگی۔ اسے بھی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ مریم اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے آئی۔ شاید اے سی سے نکل کر زیادہ فیل ہو رہا ہے، ڈرائنگ روم میں چلیں؟ نہیں، میں بس کچھ وقت ہی ٹھہروں گی۔ وہ کولڈ ڈرنک کے سپ لینے لگی۔ رومیہ آپی، آپ نے گاڑی بدل لی ہے؟ فضا نے اس کی شاندار گاڑی کو للچائی نظروں سے دیکھا۔ اب تو پرانی ہو گئی ہے، پاپا نے میڈیکل میں ایڈمیشن کی خوشی میں لے کر دی تھی۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ آنٹی لوگ کہاں ہیں؟ آنٹی لوگ اس وقت قیلولہ فرماتی ہیں، شابی نے جواب دیا۔ کیا کرتی ہیں؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ آرام کرتی ہیں اس وقت۔ آئی سی، زریاب کب تک واپس آ جاتے ہیں؟ لہجہ سرسری سا تھا۔ وہ تینوں چونکی، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر مبہم سا مسکرائیں۔ تو یہ وجہ تھی رومیہ کی موجودگی کی؟ کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دیر سے آئیں۔ جواب مریم نے دیا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا زریاب بھائی آئے ہوئے ہیں؟ فضا سے رہا نہیں گیا۔ پرسوں آئے تھے نا ہماری طرف، اس نے بتایا۔ تم لوگوں کے ساتھ گپ شپ رہتی ہوگی زریاب کی؟ ارے نہیں، ہاں تم لوگوں کا ماحول بھی تو خاصا دقیانوسی سا ہے۔ وہ گلاس رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ سبھی کو اس کی یہ بات بری لگی تھی۔ شابی کوئی کرارا سا جواب دینا چاہ رہی تھی، مگر مریم متانت سے بول اٹھی، یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ایک حد میں رہنے کے قائل ہیں۔ وہی نا، میں چلتی ہوں، زریاب آئے تو اسے میرے بارے میں بتا دینا۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس کے جانے کے بعد شابی نے پوچھا۔ جو بھی ہے، مگر اس کی گاڑی شاندار تھی، اور وہ بھی ذاتی۔ فضا نے اس کی لمبی گاڑی کو تب تک دیکھا تھا جب تک گیٹ سے غائب نہ ہو گئی۔ ہم نے تو جیسے کبھی گاڑی دیکھی ہی نہیں۔ شابی کو برا لگا۔ گاڑی جنید بھائی کی ہے، ان سے چوری چھپے ڈرائیو کر لینے سے اپنی نہیں ہو جائے گی۔ تم فکر نہیں کرو، کبھی میرے پاس اپنی گاڑی بھی ہوگی۔ یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم جنید بھائی سے شادی کر لو، فضا نے مشورہ دیا۔ وہ تمہیں فوراً گاڑی لے دیں گے۔ وہ مجھے چلتی گاڑی کے نیچے دے دیں گے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ساری عمر تمہارے بھائی کے ماتھے کے بل گنتی رہوں۔ بچو، اگر جنید بھائی نے اشارہ بھی کر دیا تو سب کے ووٹ انہی کی طرف ہوں گے، کچھ بھی نہیں کر سکے گی تم۔ فکر نہیں کرو، ان کی نظر میں خاصی بیوقوف لڑکی ہوں، ظاہر ہے وہ بیوقوف سی لڑکی سے شادی تو ہرگز نہیں کریں گے۔ اس نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑے۔ یہ واحد معاملہ تھا جس میں وہ خود کو بیوقوف بلکہ احمق تک ثابت کرنے پر آمادہ ہو جاتی تھیں۔ اور اگر امی نے انہیں ایموشنلی بلیک میل کر لیا تو میں سچ مچ کسی چلتی گاڑی کے نیچے آ جاؤں گی، مگر تمہارے بھائی سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ اوف، کتنا نخرہ ہے محترمہ میں۔ جنید بھائی کوئی تم سے شادی کو مرے نہیں جا رہے، بہت لڑکیاں ہیں ہمارے بھائی کے لیے، تو بیاہ دو انہی سے، میرے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ شابی نے مکھی اڑائی۔ وہ تو مجھے ہی تم جیسی پھینی ناک اور پھیکے شلجم جیسی لڑکی کو بھابھی بنانے کا شوق چڑھایا تھا۔ کیا اور تم کیا ہو؟ مریم نے سر پکڑ لیا۔ وہ شروع سے جانتی تھی دونوں کی بحث یہی رخ اختیار کرے گی۔ رات کو کھانے پر شابی کو اچانک یاد آیا، زریاب بھائی آج رومیہ آئی تھی، تو پھر؟ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے نکالتے زریاب نے رک کر قدرے حیرت سے پوچھا تھا، بلکہ سب ہی نے حیرت سے دیکھا تھا کہ آخر یہ اطلاع صرف اسی کو کیوں دی گئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ آج آپ سے ملنے آئی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد چلی گئیں۔ سب کے ایک دم متوجہ ہونے پر وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ تم احسن بھائی کی طرف گئے تھے بیٹا؟ سائرہ نے پوچھا۔ جی پرسوں گیا تھا۔ بہت اچھا کیا۔ سائرہ اور نجمہ کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں، جبکہ وہ اس اطلاع کو بغیر کوئی اہمیت دیے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ 15 ستمبر 2002۔ زبیر چلے جاتے ہیں تو میرے پاس سوائے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لینے کے اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، اور کاموں کی یہاں کمی نہیں۔ کپاس کی چنائی کا موسم ہے، چھت کپاس کی جڑپوں سے بھر گئی ہے اور صحن کپاس کے سوکھے
ٹینڈوں سے، جن سے کپاس کی بچی پٹھیاں چننے کے لیے مزارعین اور کمی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کپاس چن چن کر ڈھیریاں بناتی جاتی ہیں اور شام ڈھلے اجرت لے کر چلی جاتی ہیں۔ ان میں ہر قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھی، جوان، ادھیڑ عمر اور کم سن بچیاں، وہ عورتیں بھی جن کے سینے سے چمٹے بچے اپنے حصے کا رزق وصولتے رہتے ہیں۔ اور وہ چپڑ چپڑ باتیں کرتی جاتی ہیں۔ صحن میں بچے کھیلنے لگتے ہیں اور میں کام چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگتی ہوں۔ رضیہ کا بچہ تو بہت ہی پیارا ہے، گلابی گلابی پگلو سا۔ میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ بھی ایسا ہو، خواہ بیٹی ہو یا بیٹا، حالانکہ میری خواہش ہے کہ وہ بیٹی ہو۔ بیٹیاں ماؤں کا دکھ بانٹ لیتی ہیں نا، حالانکہ سب چاہتے ہیں کہ پہلی اولاد بیٹا ہو۔ خیر زبیر نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں جو بھی ہو بس تمہارے جیسا ہو۔ اس سے آگے قلم ذرا دیر کو رک سا گیا تھا، نہ جانے وہ کس خیال میں کھوئی تھی۔ میں یہاں ڈائری روزانہ نہیں لکھ پاتی ہوں، کبھی کبھی کام بہت زیادہ ہوتا ہے، میں تھک کر بستر پر لیٹتی ہوں تب بھی نیند نہیں آتی، پھر گھر والے یاد آتے ہیں تو نیند بالکل ہی اڑ جاتی ہے، پھر نہ جانے کب آنکھ لگتی ہے، حالانکہ مجھے صبح پہلی اذان کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہے، مدھانی ڈالنا ہوتا ہے۔ صد شکر ممی نے جہیز میں بجلی کی مدھانی دے دی تھی۔ آٹا گوندتی ہوں تب تک دودھ کی بالٹیاں آ جاتی ہیں، اسے ابلنے اور گاڑنے کے لیے رکھتی ہوں، پھر توے پر روٹیاں پکاتی ہوں۔ شروع میں سب گڑبڑ ہو جاتا تھا، کبھی چولہے میں بالن لگانا بھول جاتی تھی تو کبھی روٹیاں پلٹنا۔ اتنے بڑے توے پر بس ایک ہی روٹی ڈالا کرتی تھی، لیکن اب یکے بعد دیگرے 4 روٹیاں ڈال بھی لیتی ہوں اور سینک بھی لیتی ہوں، یوں 20-25 روٹیاں آسانی سے بنا لیتی ہوں۔ شروع میں تو رونا ہی آ جاتا تھا، کمر الگ اکڑ جاتی۔ گھر میں افراد تو ہم 2 ہی ہیں، مگر زمینوں پر 6 نوکر ہیں، کھانا تینوں وقت گھر سے جاتا ہوتا ہے۔ بہت سوچتی تھی پھپھو ہاتھ بٹا دیں تو یہ کام کتنا آسان ہو جائے۔ ایک بار ڈرتے ڈرتے کہا بھی، پھپھو نے گور کر دیکھا، ساری عمر یہ کام اکیلے ہی کیے ہیں ہم نے، چلیں چھٹی ہوئی۔ آخر روتے دھوتے ہاتھ جلاتے یہ کام بھی سیکھ لیا۔ پھر صفائی ستھرائی اور واشنگ مشین کے مرحلے سے فارغ ہوں تو پھر سے دوپہر کے کھانے کا وقت، جلتا سورج، تپتی آگ اور میں۔ مفت کی نوکرانی مل گئی تھی تائی کو۔ رفت ہنستی ہے، وہ بھی بے زبان قسم کی، کبھی تائی نے صحن میں جھاڑو تک نہ دی، کبھی عورتیں آتی تھی، کسی نے جھاڑو سنبھال لی، کوئی آٹا گوندنے لگی، آنن فانن سب کام ہو جاتے ہیں۔ تائی تو چودرائن تھی، چودرائن اب بھی ہیں، اور آپ؟ وہ ہنستی چلی جاتی ہے، میں لب بھینج کر رہ جاتی ہوں۔ ممی کہتی تھی تمہیں وہاں بہت مختلف ماحول ملے گا، لیکن اس ماحول کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ شادی کے ابتدائی چند سال بہت مشکل مگر بے حد اہم ہوتے ہیں، یہ عرصہ حوصلے سے گزار دو گی تو باقی وقت تمہارا ہوگا، اور میں شاید اپنا حوصلہ آزما ہی رہی ہوں۔ اکثر سوچا زبیر سے اس سلسلے میں بات کروں، پھر سوچتی ہوں یہ تو بہت غیر اہم سی باتیں ہیں، گھر کے کام ہی تو ہیں، ختم ہو ہی جاتے ہیں، لیکن آج ایک بہت ہی عجیب سی بات ہو گئی۔ کل سارا کام سمیٹ کر میں برآمدے میں آ بیٹھی، دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، عورتیں 1.5-2 گھنٹے کی چھٹی کرتی ہیں، بس اماں نذیرہ رہ جاتی، اپنے ریشہ زدہ ہاتھوں سے پٹیاں چنتی رہتی، اور یوں ہی دوپہر ڈھل جاتی۔ میں اس کے چہرے کی لاتعداد جھریوں میں برسوں کا سفر کرتی تھی۔ جب پھپھو باہر جا رہی تھی اور وہ جاتے ہوئے کبھی نہیں بتاتی تھی کہ کہاں جا رہی ہیں، مگر اس دن پلٹ آئیں، میں ذرا فاطمہ کی طرف جا رہی ہوں۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ نذیرہ روٹی مانگے گی مت دینا، عادت پڑ گئی ہے ان کمیوں کو یہیں سے کھانے کی، پھپھو کہہ کر چلی گئی تھی۔ اب میری جرأت نہیں تھی کہ اماں نذیرہ کو روٹی دے دیتی، مگر انکار کیسے کرتی؟ میں بیٹھی جلتی کڑتی رہی۔ تب ہی اماں نذیرہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی، میں بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا کمرے میں چلی جاؤں، انکار کی اذیت سے تو بچ جاؤں گی، مگر اس نے پکار لیا، اور وہ وہی سوال کر رہی تھی، روٹی ہوگی؟ میں شش و پنج میں کھڑی تھی، میرے عقب میں باورچی خانہ تھا جس میں سے تازہ روٹیوں کی سوندھی سوندھی مہک آ رہی تھی۔ اماں روٹیاں تو ختم ہو گئی، کہو تو بنا دوں؟ میں نے بوقت کہا تھا۔ نہ دیے، اب کہاں چولہا گرم کرو گی؟ وہ جھکی کمر کے ساتھ چلی گئی۔ میں ندامت میں گری رہی، اپنی بزدلی پر غصہ بھی آیا، ایک روٹی لپیٹ کر دے دیتی کہ اماں گھر جا کر کھا لو، مگر پھر پھپھو کا کیا ہوتا؟ انہیں پتہ چلتا تو صاف کہتی تھی تمہارے باپ کا مال ہے جو یوں لٹا رہی ہو، مگر مجھے سارا دن بے چینی سی لگی رہی تھی۔ لیکن اگلے دن میرے وجود نے ہلنے سے انکار کر دیا تھا، جب پھپھو نے تازہ پراٹھا بنایا اور چائے کا پیالہ بھر کر اماں نذیرہ کو دیا تھا۔ اماں نذیرہ ایک تواتر سے انہیں دعائیں دیتی رہی تھی۔ شاداب کے پیپر کیا شروع ہوئے، گویا بھونچال آ گیا، کھانا پینا سب بھول گیا، بہت سا پڑھنے والا باقی تھا، سو اب ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ نہیں یاد ہوتا تو سائرہ کی گود میں سر رکھ کر رو پڑتی، وہ دودھ میں بادام گھول گھول کر پلاتی، زلیاب کو کوفت ہونے لگتی۔ اس کا غیر سنجیدہ و لاابالی انداز بات بے بات رو دینا چڑ ہونے لگتی تھی۔ لڑکیوں کو ذمہ دار، سنجیدہ اور بولڈ ہونا چاہیے، شابی کو بصورتیں دے کر اس نے سوچا تھا۔
آج اس کا پیپر تھا۔ ناشتے کی میز پر بھی وہ کتاب سمیت موجود تھی، رومیہ کی طرح۔ اسے اچانک خیال آیا تو وہ چونک سا گیا۔ ہاں، رومیہ کی طرح خوبصورت، بولڈ اور شوخ۔ آنٹی بہت بہت دعا کیجیے گا، شابی کہہ رہی تھی۔ نجمہ اسکول کی پرنسپل تھی، اسے ڈھیروں ہدایات دے کر اسکول چلی گئی تھی۔ مریم نے اس کے کپڑے استری کیے تھے۔ فضا نے رول نمبر سلپ، پین اور دیگر چیزیں پوری کر کے دی تھی۔ زریاب بیٹا، شابی کو چھوڑ آؤ، سائرہ نے کہا۔ وہ کچھ متذبذب ہوا۔ ہاں، جنید تو صبح ہی نکل گیا، واپسی پر وہ لے لے گا۔ ویسے میں خود بھی جا سکتی ہوں، ڈرائیونگ آتی ہے مجھے، اسے متذبذب دیکھ کر شابی نے جتایا۔ یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ زریاب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اوفو، میری سلپ، یہ رہی، فضا جھنجھلا کر بولی۔ زریاب نے چابیاں اٹھا لیں۔ ذرا جلدی نکلو، ایک تو یہ بھی جنید بھائی کی دوسری شکل ہے۔ سب چیزیں سنبھالتی ہوئی پیچھے بھاگی۔ ہائی کی آواز پر زریاب پلٹے بغیر بتا سکتا تھا کہ کہیں ٹھوکر لگی ہے۔ ایک طویل سانس لے کر پلٹا۔ سفید چوڑی دار پاجامہ، اورنج شرٹ، دوپٹہ جس پر سفید پھول کڑے تھے، سفید نازک سی چپل، شاداب چہرے پر گھبراہٹ کے رنگ، اور سب کچھ سمیٹتی گاڑی میں آ سمائی۔ جب تک گاڑی روڈ پر آئی وہ کندھوں تک چند نوٹس پھیلائے منہمک تھی۔ ہلکی سی بڑبڑاہٹ گاڑی کی خاموش فضا میں ننھے شگاف ڈالنے لگی۔ ماہر معاشیات باولے، آزمائش کی موقعیت، ریلیبلٹی پاکستان میں۔ زریاب کے اعصاب پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی، وہی کوفت اور بیزاری جو پچھلے کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا۔ 1947 میں وہ ہر صفحے پر سرسری سی نگاہ دوڑا رہی تھی۔ تبھی زریاب نے اس کے ہاتھوں سے نوٹس کھینچے اور عقب میں اچھال دیے۔ شابی نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ پیپر سے چند منٹ پہلے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کچھ تم پڑھ رہی ہو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا لہجہ مدھم اور سنجیدہ تھا۔ ہاں، مگر مجھے 2 سوال دیکھنے ہیں۔ زریاب نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ دل ہی دل میں اسے کوستی سیدھی ہو بیٹھی۔ گاڑی کالج کے سامنے رکی تو وہ اترتے اترتے رک گئی۔ اب تو لے لوں؟ زریاب باہر نکلا، پچھلا دروازہ کھول کر بکھرے نوٹ سمیٹ کر اس کے ہاتھ میں دیے۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ بڑا سا دوپٹہ سنبھالتی دوسرے ہاتھ میں نوٹس پکڑ کر بھاگی، پھر رک گئی۔ موسم خراب ہو رہا ہے، جنید بھائی سے کہیے گا مجھے واپسی پر ضرور پک کر لیں۔ زریاب نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ گیٹ پر ہی فوزیہ مل گئی۔ پیپر کی تیاری؟ پہلے یہ بتاؤ آئی کس کے ساتھ ہو؟ فوزیہ کے لہجے میں اشتیاق ہی اشتیاق تھا۔ کزن ہے میرے، اسے پیپر کی پڑھی تھی افراتفری میں جواب دیا۔ کیا شاندار بندہ ہے۔ فوزیہ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے پہلے فوزیہ کو اور پھر پلٹ کر زریاب کو دیکھا۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک پل کو اسے لگا ارد گرد ہر چیز غائب ہو گئی ہے، بس سر پر جھکا سیاہ بادلوں سے ڈھکا آسمان تھا، بلند و بالا جھومتے درخت، اور اس تمام منظر پر چھاتا زریاب مرتضیٰ ہمدانی۔ سیاہ پینٹ اور سیاہ ہاف سلیوز کی شرٹ میں اس کا دراز قد کچھ اور نمایاں ہو رہا تھا۔ شابی کے یوں دیکھنے پر وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ سر کے ہلکے سے اشارے سے اس سے مسئلہ بھی پوچھا۔ شابی نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور پلٹ کر بے حد تحیر سے فوزیہ سے کہنے لگی، کمال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے کزن اتنے ہینڈسم ہیں۔ تمہارے نزدیک کی نظر خاصی کمزور واقع ہوئی ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے اندر چلی گئیں۔ واپسی پر بھی زریاب ہی کو آنا پڑا۔ جنید مصروف تھا۔ شابی کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ زریاب کو لگا اگر اس نے پیپر کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ اب بھی رو دے گی، اور پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ رزلٹ اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ سارا راستہ بے حد خاموشی میں کٹا۔ گاڑی رکتے ہی وہ اندر بھاگی، بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھے اپنے کمرے میں۔ ارے کیا ہوا؟ سائرہ نے زریاب سے پوچھا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ عظیم سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یقیناً پیپر اچھا نہیں ہوا، وہ بڑبڑائی۔ وہ کارپٹ پر بیٹھی، بیڈ پر دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ عظیم بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ تسلی دینے کو مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آہستگی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ اور یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا، تقریباً ہر سال یہی تو ہوتا ہے۔ اب تو سب عادی ہو گئے ہیں، تمہیں بھی ہو جانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ سپلی آ جائے گی۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ دے دینا۔ آخر BA میں بھی تو یہ سب اس پنجابی فلم کے ولن کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سر اٹھا کر پھٹ پڑی۔ کل تم لوگوں نے پنجابی فلم دیکھی تھی؟ عظیم نے تعصب سے سر ہلایا۔ چچ، یہ تو پھر ہونا ہی تھا۔ تمہارے زریاب بھائی کی بات کر رہی ہوں۔ ہیں، اس کا کیا قصور؟ اور کچھ تو خدا کا خوف کرو، ہالی ووڈ کا ہیرو قرار دو تو بندہ تسلیم بھی کرے۔ پنجابی فلم اور وہ بھی ولن؟ تمہیں پتہ ہے عظیم، وہی سوال آ گیا، اگر وہ مجھے پڑھ لینے دیتے تو؟ باقی 4 سوالوں کا کیا ہوا؟ ہمدرد لہجہ، متبسم نگاہیں۔ 3 تو میں نے لکھ دیے، اور چوتھا؟ اس نے فائل سے پیپر کھینچا۔ یہ سوال مجھے آتا تھا مگر یہ وہاں نہیں تھا، اور اب یہ پیپر میں ہے، جب یہ کمرہ امتحان میں مجھے نظر ہی نہیں آیا، حالانکہ یہ مجھے آتا تھا۔ وہی پیپر کو پورا نہ پڑھنے کی بیماری۔
عظیم اسے دیکھتا رہا جو پھر سے رو رہی تھی اور بار بار سوال پڑ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ پھیلے، اس نے ضبط کی کوشش بھی کی، مگر دوسرے پل منہ پر ہاتھ رکھتا پیچھے کو الٹ گیا۔ اس کے قہقہوں سے کمرہ گونجنے لگا تھا۔ 17 ستمبر 2002۔ آج زبیر نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی اور میں ہکا بکا سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آج وہ لون کے سوٹ پیس لے کر آئے تھے، 2 میرے لیے اور 2 پھپھو کے لیے۔ بہت خوبصورت کلر اور بہت خوبصورت ڈیزائن۔ زبیر کی چوائس واقعی بہت اعلیٰ تھی۔ مجھے پتہ تھا آج زبیر کو آنا ہے، اسی لیے میں نے سارا کام پہلے ہی سمیٹ لیا تھا۔ کچھ اچھی اچھی ڈشز بنا کر فریز کر دی تھیں۔ پھپھو کے سر میں شاید درد تھا، وہ سارا دن کمرے میں ہی بند رہی۔ میں نے 1-2 بار پوچھا کہ کھانا لا دوں یا کچھ اور بنا دوں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، منہ سے بھی کچھ نہیں بولی۔ کبھی کبھی ان کا رویہ واقعی بہت عجیب سا ہو جاتا ہے، وہ اتنی اجنبی بن جاتی ہیں کہ مزید بات کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی۔ شام ڈھلنے لگی تو میں نے ایک بار پھر سرخ فرش پر گیلا کپڑا پھیر دیا۔ فرش مزید سرخ ہو گیا تھا۔ ستون سے لپٹی بیلیں بھی دھو ڈالیں۔ سرخ فرش کے پس منظر کے ساتھ ان کا سب رنگ کچھ اور نکھر آیا تھا۔ یہ بیل میری فرمائش پر زبیر نے لگائی تھی، بلکہ جب شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ زبیر مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے اور مجھے یہی گاؤں میں پھپھو کے ساتھ رہنا ہوگا، تو میں فطری طور پر پریشان اور ہراساں ہو گئی تھی۔ گاؤں کا ماحول اور پھپھو کا مزاج، مگر میں زبیر کی مجبوریاں بھی سمجھتی تھی۔ وہ پھپھو کے اکلوتے بیٹے تھے۔ پھپھو ان کے جانے کے بعد بالکل تنہا ہو جاتی ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں ان کی تنہائی بانٹوں اور ان کا خیال رکھوں، اور اب تک میں یہی سوچتی ہوں کہ میں یہ سارے کام کس طرح کروں۔ وہ تو گھر میں ہوتی ہی نہیں، اور جب ہوتی ہیں تو اپنے کمرے میں بند۔ کبھی دل کڑا کر پاس جا بیٹھوں تو یوں لگتا ہے میں دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ ان کے چہرے کے تاثرات اتنے برفیلے ہوتے ہیں کہ پھر مجھے اٹھنا ہی پڑتا ہے، اور اب میں سوچتی ہوں کہ میرا خیال کون رکھے گا، میری تنہائی کون بانٹے گا۔ بات نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں تو اس دن کا ذکر کر رہی تھی جب زبیر کو آنا تھا، اور وہ بیل، ہاں تب وہ بیل زبیر نے وہاں لگائی تھی کہ میں کئی بار ان سے کہہ چکی تھی کہ گھر میں کچھ پھول پودے تو ہونے ہی چاہیے۔ جب میں بہت یاد آؤں تو اسے پانی دینا اور اس سے میری باتیں کرنا۔ ان کے شریر لہجے پر میں چڑ سی گئی۔ بھلا یہ بیل ان کی نعم البدل کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ بیل ان کی نعم البدل نہیں ہے، مگر ان کے جانے کے بعد میں واقعی اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ زبیر کی باتیں اور بہت سی ایسی باتیں جو میں زبیر سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چند مہینوں میں یہ بیل بہت پھیل گئی تھی، اور اب تو اس پر سفید پھول بھی آنے لگے تھے۔ خیر، اس سے فارغ ہو کر میں نے نہا کر وہ پنک سوٹ پہنا جس پر ریشم کے پھول بنے تھے اور ممی نے مجھے لے کر دیا تھا۔ ہلکی لپسٹک، ہلکی سی ہم رنگ جیولری پہن کر میں تیار ہو گئی تھی۔ بہت دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد مجھے احساس ہوا پھپھو جالی کے دروازے کے عقب سے بار بار جھانک رہی ہیں۔ مجھے شرم سی آ گئی۔ ایسے بھی کیا بے تابی میں کمرے میں آ کر میگزین کھول کر بیٹھ گئی، اور انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب مجھے اونگ سی آ گئی۔ شاید سارے دن کی تھکاوٹ کا اثر تھا، اور جب آنکھ کھلی تو باہر سے زبیر کی آواز آ رہی تھی۔ ارے یہ کب آئے؟ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ بال الجھ سے گئے تھے۔ جلدی جلدی برش کر کے چہرے پر مسکراہٹ سجاتی باہر آ گئی۔ زبیر شکنجبین پی چکے تھے جو کہ میں بنا کر فریج میں پہلے ہی رکھ گئی تھی۔ خالی جگ سامنے پڑا تھا۔ السلام علیکم، میں نے آہستگی مگر خوشدلی سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ زبیر نے نظر بھر کر میری تیاری کو دیکھا، پھر چہرہ سنجیدہ ہی تھا۔ کھانا لگاؤں؟ نہا کر کھاؤں گا۔ میں پھپھو کے پاس بیٹھ گئی۔ چارپائی پر کچھ سوٹ پڑے تھے۔ یہ 2 تمہارے ہیں، 2 امی کے، زبیر نے آہستگی سے بتایا۔ بہت خوبصورت ہیں، ہے نا پھپھو؟ میں نے خوش ہو کر تائید چاہی۔ پھپھو نے ہلکی سی ہوں پر اکتفا کیا تھا۔ تب ہی مجھے احساس ہوا ماحول میں کچھ کشیدگی سی ہے۔ پھپھو کھل کر بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ زبیر سے کوئی بات کرتی بھی تھی تو اتنی آہستہ کو اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ زبیر کی نگاہیں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھیں، مگر ان نگاہوں میں میرے لیے نہ کوئی پیغام تھا اور نہ وارفتگی۔ میں نے کچھ الجھ کر پھپھو کی طرح دیکھا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی تھی۔ میں بے اختیار کہہ اٹھی، ارے پھپھو، آپ نے کپڑے نہیں بدلے؟ حالانکہ میں نے دوپہر ہی میں کپڑے استری کر کے باتھ روم میں لٹکا دیے تھے۔ اب بدلوں گی۔ انہوں نے اب پر زور دیا تو زبیر نے ان کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ امی جائیں، پہلے نہا لیں۔ پھپھو نے بے حد پیار سے زبیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نہانے چلی گئی۔ میں دانستہ سوٹوں کی طرف متوجہ ہو گئی جب زبیر نے وہی بات کہی، امی کا خیال رکھا کرو نایاب۔ رکھتی تو ہوں، کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرو، پاس بیٹھا کرو، باتیں کیا کرو، زبیر کہہ رہے تھے، اور میں ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے آپ سے کچھ کہا؟ نہیں، لیکن کیا مجھے خود احساس نہیں ہو سکتا؟ وہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ کیا احساس؟ میں نے پریشان ہو کر سوچا، اور میں وہیں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنے لگی۔ کہاں کوتاہی ہوئی؟ کہاں کمی رہ گئی؟ ایسا کیا ہوا کہ زبیر نے یہ سب کہا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر
مگر بہت سی ایسی باتیں ضرور گرفت میں آنے لگیں جو اس سے پہلے میں نظر انداز کر دیتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز کر دینا ہی اچھا ہے، مگر اب اس لمحے بہت کچھ سمجھ میں آیا تھا۔ ارے میں احمق ہی رہی، اتنا عرصہ یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ جب مردوں کے گھر واپس آنے کا وقت ہو تو چہرے پر تھکن اور ملکچے لباس میں خود کو بے حد مصروف ثابت کرنا چاہیے، اور سمجھ بھی کیسے سکتی کہ میں نے تو ممی کو ہمیشہ سج سنور کر پاپا کا استقبال کرتے دیکھا تھا، اور پاپا کا وہ شریر سا انداز۔ ساری تھکن اتر گئی۔ جس دن زبیر کے آنے کا وقت ہوتا میں صاف ستھرے لباس میں خوشبو میں بسی ان کی منتظر ہوتی، اور اتنا غور بھی نہ کیا کہ سارا دن فارغ رہنے کے بعد پھپھو کو عین اس وقت کوئی نہ کوئی کام کیوں سوچ جاتا ہے۔ مگر زبیر تو دیکھتے تھے، وہ جب بھی گھر آتے ماں تھکن زدہ چہرے لیے مصروف نظر آتی، کبھی سیڑھیاں دھوتی، کبھی برتن، تو کبھی کوئی نہ کوئی کپڑا صرف میں بھگوئے، اور یقیناً وہ دل ہی دل میں ممنون ہو جاتے ہوں گے کہ ان کی بیوی شہر کی ہے اور ایسے کاموں کی عادی نہیں، اور ماں نے اپنی بہو کا بہت خیال رکھا ہے۔ اگر کبھی دبے لفظوں میں مجھ سے کہہ دیتے ہیں، اور اگر اب میں ان سے یہ سب کہوں تو کیا وہ میری بات کا یقین کریں گے؟ اس سے آگے بس کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ شابی کے پیپر ختم ہوئے تو جہاں اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، وہیں باقی سب گھر والوں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ شابی اس بات پر اڑ پھر رہی تھی کہ باقی کے سارے پیپر خلاف توقع اچھے ہو گئے تھے۔ صبح جلدی اٹھنے کی عادت تو تھی ہی، عظیم کو لے کر ٹہلنے کے لیے نکل جاتی۔ واپسی پر ناشتے کی ذمہ داری نجمہ نے اسی کے سپرد کر دی تھی کہ بیٹوں کے سارے لاڈ اٹھانے کے ساتھ ساتھ بہت شروع سے انہیں گھریلو کاموں میں بھی لگائے رکھتی تھی۔ ناشتہ بنا کر سب کو دینے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے براجمان ہو جاتی، ناشتہ کرتی، اخبار چاٹتی، موڈ ہوتا تو ملازمہ کے سر پر کھڑی ہو کر صفائی کرواتی، ورنہ چینل بدلتی رہتی۔ ملازمہ کے عیش ہوتے۔ سائرہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی تو سبزی بھی یہیں کاٹی جاتی، باتیں اور ٹی وی بھی دیکھا جاتا۔ اس کی باتوں میں سادگی اور بے ساختگی ہوتی۔ سائرہ تو مسکراتی رہتی اور دل ہی دل میں سوچتی، کاش جنید مان جاتا تو یہ چہکتی بلبل اسی آنگن کی رونق بڑھاتی رہتی۔ مگر جنید کو وہ بیوقوف لگتی تھی، حالانکہ وہ ذرا لاؤبالی تھی، کچھ عمر کا تقاضا، کچھ لاڈ پیار کی وجہ۔ چند سال گزرتے ذمہ داری پڑتی تو مزاج میں خود بخود تبدیلی آ جاتی، مگر ان لڑکوں کو کون سمجھائے، دلوں میں چھپے خلوص اور محبت نہیں جانچتے، انہیں تو بس چٹر پٹر باتیں کرتی لڑکیاں چاہیے، چاہے آتے ہی گھر والوں کو کونے میں لگا دیں، وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ زریاب کو وہ صبح جاگنگ سے واپسی پر نظر آتی تھی، پسینہ پسینہ چہرہ، عظیم سے کسی بات سے جھگڑتی ہوئی، پھر ٹی وی کے سامنے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے سائرہ کو ڈرامے کی پچھلی قسط کا خلاصہ بآواز بلند سناتی۔ دوپہر کو لوٹتا تو رسالہ ہاتھ میں ہوتا، وہیں لاؤنج میں براجمان سیب کھا رہی ہوتی، سائرہ کچن میں ہوتی۔ زریاب کے اوپر بھی خاصا برا امپریشن پڑا تھا، نالائق، کھانے اور ٹی وی کے شوقین، باتیں بنانے میں ماہر۔ اب اگر لنچ پر سائرہ سب کو بتا رہی تھی کہ یہ دم کے کباب اور سالن شابی نے بنائے ہیں، تو زریاب کچھ طنزاً ہی مسکرایا تھا۔ اسی وقت رومیہ کا فون آ گیا، وہ معذرت کر کے اٹھ گیا۔ سائرہ نے خاصی تشویش سے اسے دیکھا تھا، پھر نجمہ سے بھی ذکر کیا تھا۔ پریشان تو وہ بھی ہوئی تھی، رومیہ اور زریاب میں جتنی تیزی سے دوستی پروان چڑھتی تھی، سارے خاندان میں چمے گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ 22 ستمبر 2002۔ تم کچھ پریشان ہو ربابہ؟ میں یہ جملہ سن کر ذرا سا رک گئی۔ آج بہت دنوں کے بعد زبیر کو میرا چہرہ پڑھنے کی فرصت ملی تھی۔ نہیں تو پھر چپ کیوں ہو؟ امی نے کچھ کہا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں وارڈروب سے کپڑے نکال کر بیگ میں بھرتی رہی۔ شاید تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، نہ جانے زبیر کو یہ خیال کیوں آیا تھا۔ میں ٹھٹک سی گئی اور بے اختیار پوچھنے لگی، یہ آپ سے کس نے کہا؟ تمہارے رویے نے۔ انہوں نے عقب سے آ کر دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے۔ میرے رویے کو کیا ہوا ہے؟ میں نے پلٹ کر قدرے حیرت سے پوچھا تو وہ بے اختیار مجھ پر جھک گئے۔ اتنی نازک سی ہو پر دل گویا پتھر کا پایا ہے۔ اب تو بس یوں ہی، کبھی تو اپنے دل کی بات بتا دیا کرو۔ اب تو آپ جا رہے ہیں۔ وہ بھی میرے لہجے کی اداسی محسوس کر گئے تھے۔ اس لیے اداس ہو؟ میں خاموش ہی رہی تو وہ جھنجھلا سے گئے۔ ایک تو میں تمہیں سمجھ نہیں پاتا کہ مامی نے تمہاری تربیت کس طرح کی ہے۔ مجال ہے کہ کبھی کوئی بات کھل کر بتاؤ۔ اداسی ہے تو تمہارے اندر بستی ہے، پریشان ہو تو گمسم ہو جاتی ہو، خوشی کا اندازہ محض تمہاری ایک مدھم مسکان سے ہوتا ہے۔ یار کھل کر کہا کرو، کھل کر ہنسا کرو۔ سردیوں کی بارش کی طرح بس کنمن ہوتی ہے، کبھی تو ساون کا بادل ہو جاؤ، کبھی تو کھل کر سیراب کرو۔ وہ جھنجھلا کر کہتے کہتے شوخ ہوئے۔ میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ میرے لہجے میں بے بسی تھی۔ تو بدلو اس مزاج کو۔ اداس ہو تو کہو کہ تم اداس ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ شاید تمہیں ساتھ ہی لے جاؤں۔ تو پھر مجھے ساتھ ہی لے جائیں۔ وہ بہت ہی لائٹ سے موڈ میں تھے، میرے مدھم مگر سنجیدہ لہجے پر ٹھٹک کر دیکھنے لگے۔ تمہیں یہاں کوئی پرابلم ہے؟ میں نے بڑی مایوسی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔
اب انہیں اور کیا کیا بتاتی کہ اس بار ان کا جانا میرے اندر کتنی گہری اداسی بو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں اندر سے خالی ہو رہی ہوں۔ اور وہ کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں رباب، امی کی نیچر ذرا اور طرح کی ہے، ان کا رویہ تمہارے ساتھ روایتی ساس والا ہے، لیکن خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچو، میں ان کی عمر بھر کی کمائی ہوں۔ بیوگی کے بعد جس طرح انہوں نے زمینوں کا انتظام سنبھالا اور جس طرح میری تعلیم و تربیت کی، مامی نے تمہیں بتایا ہی ہوگا۔ ہاں ممی نے کچھ بتایا تو تھا، بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے میرے لیے۔ اب وہ مجھ سے اگر کچھ امید کرتی ہیں تو کیا میں ان کی امید توڑ دوں؟ رباب، انہیں ہمارے بچے کی ہم سے زیادہ خوشی ہے، میں نے ان سے دبے لفظوں میں کہا تھا، مگر وہ بے بسی سے کندھے اچکا کر رہ گئے۔ ان کے خیال میں اب تمہیں لمبا سفر نہیں کرنا چاہیے، ابھی بہت وقت ہے زبیر۔ ہاں مگر امی، پتہ نہیں زبیر اس مقام پر آ کر اتنے کمزور کیوں ہو جاتے ہیں، میں اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ اور زبیر کہتے ہیں، جب تمہارا بچہ تمہاری گود میں آئے گا تب تم اس جذبے کو سمجھ سکو گی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہوں۔ جانے سے قبل انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ہر ہفتے فون کریں گے۔ ایک تو تایا جمیل کے گھر فون سننے جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں نے فون لگوانے کی بات کی تو پھپھو نے تڑک کر کہا تھا، کم از کم تم اس گھر کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ زبیر نے میرا ہاتھ دبا کر چپ رہنے کو کہا، وہ چلے گئے ہیں اور میرا کمرہ کتنا ویران اور سونا لگ رہا ہے، بالکل میرے دل کی طرح، اور مجھے ابھی سے ان کے فون کا انتظار رہنے لگا ہے۔ پاگل ہوں نا؟ ابھی تو وہ راستے میں ہوں گے۔ سائرہ بہت دنوں سے محسوس کر رہی تھی نجمہ کچھ چپ چپ سی ہیں، اس وقت بھی مٹر چھیلتے چھیلتے نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اتوار کا دن تھا، اسی لیے لاؤنج آباد تھا، لڑکیاں ٹی وی لگائے اپنی سرگرمیوں میں مگن تھی، باتیں بھی ہو رہی تھی، رسالے بھی کنگالے چاہ رہے تھے۔ سائرہ بھی سبزی وہیں لے آئی تھی۔ کچھ پریشان سی لگتی ہو، خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، اسکول تو ٹھیک جا رہا ہے؟ ہاں بس یوں ہی، لگتا ہے تھکنے لگی ہوں۔ تھکن کیسی؟ سائرہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بہت باغوان ہے وہ عورت جسے اپنے شوہر کے ہاتھوں قبر کی مٹی نصیب ہو۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ نجمہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فطری طور پر سائرہ پریشان ہو گئی۔ نجمہ جیسی مضبوط اعصاب کی عورت کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انہیں دھچکا سا لگا تھا۔ دو بچیوں کے ساتھ بیوگی کا یہ طویل عرصہ جس ہمت اور حوصلے سے انہوں نے گزارا تھا وہ قابل تحسین تھا۔ ارے تم تو یوں ہی گھبرا گئی سائرہ، میں تو یوں ہی کہہ گئی۔ رباب یاد آ رہی ہے؟ ہاں، دھیان تو سارا اسی کی طرف لگا رہتا ہے، اس کی حالت جو ایسی ہے، سوچتی ہوں اسے جا کر لے آؤں۔ کل زبیر کا فون آیا تھا، رباب اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی اور وہ اپنی نند کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے پریشان سی ہو گئی تھی۔ سوچنا نہیں ہے ممی، بس لے آئیے گا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے انہیں یہاں آئے ہوئے، لگتا ہے بھول ہی گئی ہیں۔ شاداب کے کانوں میں آواز چلی گئی تھی۔ ابھی 3 ماہ پہلے ہی تو آئی تھی، سائرہ نے کہا۔ 3 ماہ کم ہوتے ہیں آنٹی، اور صرف 2 دن کے لیے۔ اللہ کرے اسے وہاں اتنی محبت ملے کہ وہ سچ مچ ہمیں بھول جائے، سائرہ مسکرائیں۔ خواہ مخواہی اگر ایسا ہوا تو میں ان سے خوب لڑوں گی۔ فضا اچھل پڑی۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ چند ماہ کے بعد ہم خالہ بن جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ مریم کی انگلی میں ننھے منھے وجود کو گدگدی کرنے کی خواہش جاگی، وہ تو بچوں کی دیوانی تھی۔ اور ممی نانی بن جائیں گی، اتنی ینگ سی نانی کیسی لگیں گی؟ شاداب نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ فضول مت بولو، وہ ذرا سا مسکرائیں۔ ممی اگر پھپھو نے رباب کو نہ آنے دیا تو؟ شابی نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو ایسی صورت میں کیا کر پاؤں گی؟ زبردستی لے آئیے گا۔ فضا کی سوچ اسی کی طرح لاؤبالی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ چاہیں کہ پہلا بچہ وہیں پیدا ہو، ممی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ خواہ مخواہی، سائرہ نے دخل دیا، پہلا بچہ ہمیشہ ماں کے گھر میں ہوتا ہے، یہی رسم ہے۔ پتہ نہیں وہاں رباب کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا یا نہیں۔ ایسا کیوں سوچتی ہو شابی؟ وہ کوئی غیر تو نہیں تمہاری پھپھو کا گھر ہے؟ اتنی پراؤڈ سی تو ہے پھپھو، شابی نے منہ بنایا۔ تو اور کیا، بری دکھاتے ہوئے دیکھا تھا کس طرح ایک ایک چیز کی قیمت بڑھا بڑھا کر بیان کر رہی تھی۔ حالانکہ رباب نے اپنے کپڑے کتنے نفیس اور خوبصورت بنوائے تھے۔ تم لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ممی بے چین سی ہو گئی۔ چیزوں سے کیا ہوتا ہے، برتنا اور سہنا تو لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور شابی بیٹا، یہ تو ہم سب مانتے اور جانتے ہیں کہ زبیر بہت اچھا اور سافٹ نیچر کا ہے، اور ہم نے یہ رشتہ زبیر کو دیکھ کر کیا تھا۔ رباب کو اگر کوئی تکلیف ہوتی تو کیا ہمیں نہیں بتاتی؟ بعض معاملات میں رباب بہت گہری ہیں، وہ اپنا دکھ کسی سے نہیں کہتی۔ پاپا کی ڈیتھ کا سب سے زیادہ اثر انہوں نے ہی لیا تھا۔ پاپا ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ بھی ان کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی، مگر مجال ہے انہوں نے پاپا کے متعلق کوئی بات بھی ہم سے کی ہو، سب دل میں چھپا لیا۔ شابی سنجیدہ سی ہو گئی۔ اور وہ زیادہ آئی بھی تو نہیں ہیں؟ میری فرینڈ کی بہن کی شادی ہوئی ہے، وہ تو ہر ہفتے میکے میں موجود ہوتی ہیں، اور رباب تو صرف چند دفعہ ہی آئی ہیں، اور وہ بھی زبیر بھائی کے ساتھ رہنے تو ایک دفعہ بھی نہیں آئی، فضا نے کہا تھا۔ وہ دور بھی تو ہے، نجمہ نے کمزور سا دفاع کیا۔
ویزا تو نہیں لگتا؟ شابی نے جرا کی۔ ختم کرو بس، خواہ مخواہ بات کو تول دے رہی ہو۔ اتنا نہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے تو کچن میں ماؤں کا ہاتھ بٹا دیں۔ بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو مائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ہیں اور یہاں ابھی تک نوالے منہ میں دینے پڑتے ہیں۔ سائرہ نے موضوع بدلنے کے لیے انہیں لتاڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہے۔ مریم کو جوش آ گیا۔ اب آپ لوگ یہیں بیٹھیں، آج کھانا ہم لوگ بنائیں گے۔ اس نے ٹوکری اٹھائی اور شابی فضا کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ سائرہ نے مسکرا کر نجمہ کو دیکھا۔ اچھا، خواہ مخواہ ایسی شکل بنا کر مجھے بھی پریشان مت کرو۔ کسی دن چکر لگا آنا، بلکہ فون پر بات کر لو، تمہیں بھی تسلی ہو جائے گی۔ 26 ستمبر 2002۔ آج ممی کا فون آیا تھا۔ کیا چیز ہوتی ہیں یہ مائیں بھی، اتنا دور بیٹھ کر بھی پتہ چل گیا کہ میں اداس ہوں۔ بار بار پوچھ رہی تھی تم خوش ہو نا؟ میں کہہ ہی نہ سکی ماں، زندگی کچھ مشکل سی لگنے لگی ہے، بس کہہ دیا بہت خوش ہوں۔ آہ، کیسی شفاف آئینے جیسی زندگی تھی۔ مروت اور حسن اخلاق یہی سیکھا تھا ماں سے، اور یہاں ہر روز ایک نیا سبق سیکھتی ہوں، روز ایک نیا چرکا لگتا ہے۔ کیسے کہہ دیتی ماں، تم سے غلطی ہو گئی، روایتی ماؤں کی طرح۔ بس یہی دیکھا کہ لڑکا اپنا ہے، اچھی جاب پر ہے۔ بس نہیں دیکھا تو یہ کہ ماحول کتنا مختلف ہے، میں یہاں ایڈجسٹ کر پاؤں گی یا نہیں۔ زبیر بہت اچھے ہیں مگر پاس نہیں ہیں۔ تب تو پھپھو ایک ہی بات کہتی تھی، جہاں زبیر جائے گا رباب بھی وہیں جائے گی۔ اور ماں، تم بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ کس ساس کے دل میں اتنی گنجائش ہوگی کہ اپنی بہو کو اتنے عیش کروائے؟ مجھے یہاں رہنا برا نہیں لگتا، یہ میرے زبیر کا گھر ہے، مگر مجھے پاؤں بھر زمین بھی تو ملتی۔ میں تو اس گھر میں اجنبی کی طرح رہتی ہوں، وہ اس گھر کو میرا گھر نہیں بنا سکی، تو مجھے اس گھر کا ایک فرد ہی تسلیم کر لیں۔ مجھے تو یہاں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ اگر میرا انڈا کھانے کو جی چاہتا ہے تو میں اپنے لیے انڈا ہی بنا لوں۔ یہ گاؤں ہے، اور حیران ہو کر گاؤں کے لوگوں کے وہی مخصوص سادہ فطرت اور معصومیت ڈھونڈتی ہوں جس کے بارے میں بہت سنا اور پڑھا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت فارغ ہیں اور ہر کوئی طنز کے تیر چلانے کا عادی۔ میرے ہر عمل کو اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق پرکھا جاتا ہے، میری ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے، اور پھر آپس میں تذکرے، خسر پسر۔ جھاڑو دیکھی ہے کس طرح پکڑی ہے؟ نمبرداروں کی بہو تو سوئی رہتی ہے۔ گھڑی بھر کا آرام بھی جرم ہو گیا ہے۔ اتنی تپتی دوپہریں میرا دل پیپسی پینے کو چاہا اور میں نے ایک بچے کے ہاتھ منگوا بھی لی۔ گھڑی بھر میں 10 عورتوں نے آ کر پوچھا، کوئی مہمان آیا ہے؟ نہیں تو، ابھی سوڈے کی بوتل۔ وہ تو خالہ میں نے پینی تھی۔ اپنے گھر میں 10 بوتلیں پی جانے والی رباب جب انہیں حیرت سے بتاتی تو ان کی آنکھیں کھل جاتی اور ذرا سی دیر میں یہ بوتل پورے گاؤں میں نشر ہو جاتی۔ نمبرداروں کی بہو، سوڈے کی بوتل۔ ہاں بھئی، شہر کی جو ہوئی اور شہر والیوں کے چسکے، ورنہ ہوتا کیا ہے ان بوتلوں میں سوائے نیری گیس کے معدے کا بگاڑ۔ یہ 10 روپے کی بوتل تو میرے لیے الزام ہی بن گئی ہے۔ کوئی اور ہوتی تو شاید ایسی باتوں کو خاطر میں بھی نہ لاتی، مگر ممی، میں پریشان ہو جاتی ہوں، وہ بات ہی چھوڑ دیتی ہوں، پھر بھی پتہ ہی نہیں چلتا کب کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں کسی سے ہنس کر بات کر لیتی ہوں تو پھپھو کو اعتراض ہوتا ہے، ان کمیوں کو منہ نہیں لگاتے، سر پر چڑھ آتے ہیں۔ نظر انداز کروں تو لوگ مغرور کہتے ہیں۔ میں ابھی تک پھپھو کی ڈبل کراس والی عادت کو نہیں سمجھ پائی۔ اور وہ رفت ہے نا، وہ سلیم چچا کی بیٹی، کس مزے سے کہتی ہیں۔ اس لیے تو میں کہتی ہوں صرف تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی، تربیت بھی ضروری ہے، اور وہ بھی وہ جو ہماری مائیں کرتی ہیں، شوہر کو قابو، نندوں کو ٹھکانے لگانے اور ساس کو ناکو چننے چبوانے کی۔ اور آپ سدا کی بزدل، فوراً ڈر جانے والی، اسی لیے تو یہ حشر ہو گیا ہے۔ آپ جس دن لاہور سے آئی تھی تو چودھویں کے چاند کی طرح چمکتی تھی، اور اب جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ مایوسی سے سر ہلانے لگتی ہے۔ میں نے آپ کی تربیت کی لاج رکھنے کی کوشش کی ہے، اس ماحول کو اپنانا چاہا ہے۔ مجھے توے پر روٹیاں پکانی نہیں آتی تھی، مگر میں نے گندم کی کٹائی اور کپاس کی چنائی کے موسم میں بلا مبالغہ 100 روٹیاں پکائی ہیں۔ ماں، تم میرے ہاتھ دیکھو تو کبھی یقین نہیں کرو کہ یہ تمہاری رباب کے ہاتھ ہیں۔ ماں، میرے کمر میں بہت درد ہوتا ہے، اور کوئی نہیں کہتا۔ رباب، ذرا دیر آرام کر لو۔ صبح ہی صبح نائلہ خالہ کا فون آیا تھا، لیکن سبھی نکل چکے تھے۔ عظیم کو سائرہ بار بار بازار دوڑا رہی تھی۔ اسے آج بطور خاص کالج سے چھٹی کروائی گئی تھی۔ مریم صبح سے کمرے میں بند اپنا چہرہ مختلف کریموں، لوشنوں اور گھریلو ٹوٹکوں سے رگڑ رہی تھی۔ شابی کی دوڑ پورے گھر میں لگی ہوئی تھی۔ فضا نے اس موقع پر بہت ضروری ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر اپنا کالج جانا ناگزیر ثابت کر دیا تھا۔ جانتی تھی گھر میں رہی تو گن چکر بن جائے گی، کم از کم شابی کا تو یہی خیال تھا۔ نجمہ، زریاب اور جنید نے لنچ تک آ جانے کا وعدہ کیا تھا۔ وجہ مریم کے رشتے کے لیے آنے والے لوگ تھے۔ پسند تو وہ اس سے پہلے ہی ایک تقریب میں کر چکے تھے، اب تو باقاعدہ پیام لے کر آ رہے تھے۔ سائرہ بولائی ہوئی تھی، تایا جان سے فون پر بات ہوئی تھی، انہیں لڑکے اور خاندان کے جملے قوائف کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔
بظاہر سب تسلی بخش ہی لگتا تھا۔ باقی انہوں نے جنید سے بہت تفصیلی بات کی تھی اور دیگر معاملات حاصل کرنے کو کہا تھا، اور جنید کے اوکے کرنے کے بعد ہی انہیں گھر آنے کی اجازت ملی تھی۔ اس لیے سائرہ چاہتی تھی کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور صبح جب وہ منگوائے جانے والے سامان کی لسٹ بنا رہی تھی، نائلہ کا فون آ گیا۔ ریسیو بھی سائرہ نے ہی کیا تھا۔ حال چال کے بعد انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا، یہ رومیہ کیسی لڑکی ہے؟ سائرہ ٹھٹک سی گئی، پھر سنبھل کر کہا، اچھی لڑکی ہے۔ اچھا؟ نائلہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ کیا بہت زیادہ خوبصورت ہے؟ خوبصورت بھی ہے اور خوبصورت کو اجاگر کرنے کے تمام گنوں سے اچھی طرح آگاہ بھی۔ کیا مطلب؟ نہیں مطلب کچھ نہیں۔ سائرہ پھر سے سنبھلی۔ کچھ اندازہ بھی ہو رہا تھا وہ کیوں پوچھ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کچھ کہنے کے بارے میں سوچا، مگر وہ کوئی برائی کرتی تو ہو سکتا ہے اسے ان کی جیلسی سمجھا جاتا، اور بہرحال انہیں اس گھر کی لڑکیوں کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس یوں ہی، زریاب نے ایک دو بار ذکر کیا تھا۔ صاف ٹالنے والا انداز تھا۔ میں کچھ دنوں تک پاکستان آنے کا سوچ رہی ہوں۔ سائرہ مزید کھٹک گئی۔ پہلے زریاب کا آنا اور اب اچانک نائلہ خالہ کا پروگرام، بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے چند لمحے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون رکھ دیا۔ عظیم نہ جانے کس بات پر جگڑ رہا تھا، وہ بے خیالی میں پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میرے اچھے سے چھوٹے اور پیارے سے بھائی نہیں ہو، سچی تمہاری باری آئی تو اس سے ڈبل وقت کچن میں لگاؤں گی، بس یہ دو چیزیں۔ سائرہ آنٹی وہ لسٹ کہاں ہے؟ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے لسٹ پکڑی۔ اس میں دو چار چیزوں کا اضافہ کیا اپنے نام کی طرح، شاداب، شگفتہ، سادہ و بے ریا چہرہ۔ میں پہلے بھی 4 چکر لگا چکا ہوں، بس 4 اور، میرا مطلب ہے بس ایک بار۔ پیار سے اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی۔ نجمہ کو بہت دکھ ہوگا، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، پھر بوجھل دل لیے کچن میں آ گئی۔ دوپہر تک سبھی آ گئے تھے، تیاری بھی مکمل تھی۔ خدا کے لیے اب بس کرو، پسند کر چکے ہیں وہ تمہیں۔ کمرے میں آ کر اس نے دہائی دی اور وارڈروب سے بنا دیکھے ایک سوٹ گھسیٹ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ پاگل کو کیا پتا، ایک تقریب میں پسند کیا تھا، اب اگر میک اپ کے بغیر دیکھا تو کہیں انکار ہی نہ کر دیں۔ مریم نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے لپسٹک اٹھائی۔ وہ کپڑے بدل کر آئی، اس کے عقب میں کھڑے ہو کر بالوں سے بینڈ کھینچا اور سلجھانے لگی۔ بالوں کو اونچی سی پونی کی شکل دے کر اطراف میں ایک دو لٹیں نکال کر اس نے بھی لپسٹک اٹھانی چاہی، مگر اس کا ہاتھ مریم نے جکڑ لیا اور لگی گھورنے۔ کیا ہوا؟ وہ حیران پریشان۔ یا تو تم یہ کپڑے بدلو یا مہمانوں کے سامنے مت آنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ برا مان گئی۔ تمہارا نام آنٹی نے بالکل ٹھیک رکھا ہے، شاداب۔ کھلا ہوا گلاب لگ رہی ہو اس سوٹ میں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کپڑا کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور تمہاری جلد کہاں پہ ختم، اور تمہیں اس پنک لپسٹک کی ضرورت کہاں ہے؟ تمہارے چہرے پر تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی رنگ بھرے ہیں، آنکھیں شرابی، چہرہ گلابی، ہونٹ سرخ، اس پر لباس بھی گلابی۔ شابی نے ہنستے ہوئے اسے عقب سے جکڑ لیا۔ اب جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اسے میں تو نہیں چھین سکتی، ورنہ جس تقریب میں انہوں نے تمہیں دیکھا تھا وہاں میں بھی موجود تھی۔ اس کے باوجود میں نہیں چاہتی ان کا ارادہ بدل جائے۔ مریم نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ توبہ ہے، آج تو تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے، میں دیکھ لوں گی تمہیں مریم۔ وہ چیخی اور تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی، مگر آخری سیڑھی پر اس نے بروقت بریک لگائی۔ زریاب اچانک ہی سامنے آیا تھا۔ گڈ، زندگی میں پہلی بار تم نے عین وقت پر بریک لگائی ہے، فضا نے داد دی۔ زریاب نے شاید پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ لبوں پر جمی مخروطی گلابی انگلیاں، بڑی بڑی آنکھوں پر لرزاں لمبی گھنی پلکیں، شفاف چہرے کا سرخ ہوتا رنگ، ہلکی سی گھبراہٹ اور سراسیمگی۔ زریاب نے پیچھے ہٹ کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے نکلی اور وہ لاؤنج کے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ پسینہ آیا تھا یا نہیں، وہ خواہ مخواہی نیٹ کے دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سی تھی۔ فضا نے نہ جانے کیا پوچھا تھا، اسے سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگا۔ نہ جانے یہ مہمان کہاں رہ گئے، لنچ کے بجائے ڈنر کا ارادہ لگتا ہے، سائرہ بڑبڑانے لگی۔ آ جائیں گے، ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی۔ نجمہ مسکرائیں۔ دونوں باہر نکل گئی تھی، تبھی زریاب آیا اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کر فون پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شاداب کو پھر سے وہی گھبراہٹ گھیرنے لگی۔ وہ وہاں سے اٹھنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب عظیم بھاگا آیا۔ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ زریاب نے ریسیور رکھ دیا۔ شابی تیزی سے اٹھ کر لپکی، اس کا نیٹ کا دوپٹہ سائڈ پر پڑے مصنوعیت کھلے گلابوں میں پھنس گیا۔ گلدان تو وہیں لڑکا، لیکن اس کا آنچل سارے گلاب سمیٹ لے گیا، جو سیدھا اٹھتے ہوئے زریاب کے کندھے سے ٹکرائے۔ زریاب نے جھنجھلا کر اسے پکڑا، دوپٹہ کھینچا تو اسے احساس ہوا دوپٹہ پھسلنے کے خیال سے وہ ایک دم سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تمہارا سب سے پہلے جانا بہت ضروری ہے، وہ بگڑ کر بولا۔ آپ کو کیا ہے، یہ کس لیے لے جا رہی ہو؟ اس نے گلدستہ اس کی گود میں پھینکا۔ وہ خجل سی ہو کر آنچل چھڑانے لگی۔ زریاب باہر نکل گیا تو عظیم نے فوراً اپنا رکا ہوا کہکہ آزاد کیا۔
واہ کیا انداز تھا پھول پیش کرنے کا، بس زمانے کا فرق ہے، پہلے تازہ گلاب دیے جاتے تھے، اب۔ شابی نے جھنجھلا کر سارے گلاب اسے دے مارے اور خود پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ کوئی پھولوں سے نہ مارے میرے دیوانے کو، گنگناتا ہوا وہ پھول گلدان میں لگانے لگا۔ عظیم کون کون آیا ہے؟ فضا نے آ کر اشتیاق سے پوچھا۔ اپنے نعمان بھائی کے والدین، ان کے بھابھی بہن۔ بہن بھی ہیں؟ فضا کو ہم عمر لوگوں سے دوستیاں گاڑنے کا کریز تھا۔ بیٹھ جاؤ، عظیم نے اسے روکا، وہ تمہاری ایج کی نہیں ہیں۔ تو پھر؟ وہ چڑ گئی۔ پھر یہ کہ وہ میری ایج کی ہیں۔ اس نے کالر کھڑا کیا اور یہ جا وہ جا۔ صبح سے اس کی حرکتیں مشکوک سی ہو گئی تھی۔ اپنا سوٹ استری کرنے کے بجائے اس نے فضا کا سوٹ استری کر دیا تھا، اور جب مارے حیرت کے فضا نے ہکلاتے ہوئے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تو وہ بجائے اس بات پر بحث کرنے کے کہ اب فضا اس کا سوٹ استری کرے، مسکرا کر سوٹ فضا کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ سائرہ کے چائے میں 4 چمچے چینی ملا دی اور نجمہ کو پھیکی چائے دے دی۔ ابلے ہوئے انڈوں کے بجائے ناشتے پر کچے انڈے رکھ کر لے آئی۔ زریاب کے ساتھ باتوں میں مگن جنید نے انڈا ہاتھ میں لے کر چھری سے ضرب لگائی تو انڈا اس کے ہاتھوں کو بھگو کر پلیٹ میں بکھر گیا۔ اس کی ڈانٹ بھی سر جھکا کر خاموشی سے سن لی، اور اب رومیہ کی پارٹی میں جانے کے لیے بھی وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ وہ دونوں سر جوڑے اسی مسئلے پر غور کر رہی تھی۔ مریم کے ہاتھ میں لپسٹک تھی، وہ اپنے سوٹ کے ہم رنگ شیڈ چیک کر رہی تھی۔ فضا نیل پالش نکال رہی تھی جب وہ کپڑے بدل کر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے بال سلجھانے لگی۔ فضا نے مریم کو کوہنی ماری۔ اس سے پوچھو۔ مریم نے اس کے قریب آ کر پیار سے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شابی کیا ہوا؟ کسے؟ وہ چونکی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بے حد تشویش سے دریافت کیا گیا۔ میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر صبح سے اتنی مشکوک حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ فضا نے لقمہ دیا۔ کیسی حرکتیں؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دیکھو دیکھو ذرا اس کو، پہلے یہ اتنی متانت سے مسکرائی تھی، اس کا کہکہ تو چھت پھاڑتا تھا۔ لڑکیوں کو اس طرح مسکرانا چاہیے۔ کچھ یاد تو پڑتا ہے یہ مقولہ کس کا تھا؟ فضا نے دماغ پر زور دیا۔ فضا، مریم، دراصل مجھے محبت ہو گئی ہے، اس نے ایک دم انکشاف کیا۔ وہ دونوں اسے گھورتی رہ گئیں۔ پھر مریم نے ناامیدی سے سر ہلایا۔ تمہیں نزلہ، زکام، کھانسی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر محبت نو وے۔ مگر مجھے محبت ہوئی ہے۔ اچھا، کب ہوا یہ حادثہ؟ کل 11:10 پر۔ کیا صبح 11 بجے تو تم مہمانوں کے پاس تھی اور رات کو 11 بجے ہم جنید کے کمرے میں فلم دیکھ رہے تھے؟ کہیں سلویسٹر اسٹیلون سے تو نہیں ہو گئی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تو پھر؟ فضا نے کن پٹی بجائی، پھر پرجوش ہو کر چلائی۔ کہیں تمہیں جنید بھائی سے تو محبت نہیں ہوگی؟ وہاں کارنرز پر ان کی اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت تصویر سجی ہے، اور تم بار بار تصویر دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ تصویر جیسے منہ میں کونین ہو اور اتنی ہی شکنی ماتھے پر۔ تم 5 منٹ میں نیچے آ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ نیچے سے جنید کی تنبیہ سنائی دی۔ دیکھا؟ اس نے منہ بنایا تو مریم چڑھ گئی۔ تو جلدی بکو، کس سے محبت ہو گئی ہے تمہیں؟ زریاب مرتضیٰ ہمدانی۔ مریم کا لپسٹک لگاتا ہاتھ بھٹکا اور ہونٹوں سے ہو کر گال پر پہنچ گیا۔ فضا کے ہاتھ سے نیل پالش چھوٹی اور قالین پر جا پڑی۔ وہ دونوں ساکت کھڑی سے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مریم کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہو تو گئی ہوں، لگ بھی رہا ہے یقیناً تم ہوش میں نہیں، ورنہ یہ کبھی نہ کہتی۔ میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ وہ ڈٹی ہوئی تھی۔ فضا، چلو دعائے مغفرت کریں۔ کیا بکواس ہے؟ نہ یہ بتاؤ۔ اس کے کندھے میں انگلیاں چبوتے ہوئے فضا نے غصے سے کہا۔ آخر جنید میں کیا کمی تھی؟ اور زریاب میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ ایک سے ہیں دونوں۔ جنید کی اگر تیوریاں چڑھتی رہتی ہیں تو زریاب کے چہرے پر سنجیدگی چھائی رہتی ہے۔ مسکرانا دونوں کے لیے گناہ ہے، اور لڑکیوں کو دونوں ہی بیوقوف مخلوق تصور کرتے ہیں۔ تو پھر جنید کیوں نہیں، اور یہ زریاب کیوں؟ بولو زریاب کیوں؟ سب ہی کی خواہش تھی کہ جنید اور شابی کی شادی ہو جائے، مگر نہ جنید راضی ہوتا اور نہ شابی۔ یہ تو دل کا معاملہ ہے فضی بی بی۔ جو بندے پورے 15 منٹ میں ناشتہ کرتا ہو، نہ 1 منٹ زیادہ نہ کم، جس کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا وقت مقرر ہو، اس سے محبت کرنی چلی ہو، لمحہ لمحہ کیلکولیٹ کرنے والا بندہ ہے، گھڑی سامنے رکھ کر کہے گا میرے پاس صرف 5 منٹ ہے، کوئی پیار کی بات کرنی ہے تو کر لو۔ فضا کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ میرے لیے وہ 5 منٹ ہی بہت ہیں۔ بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی اس کے لبوں پر۔ منٹ سے یاد آیا، یہ 11:15 کا کیا چکر ہے؟ مریم نے پوچھا۔ شاید اس وقت میں نے انہیں غور سے دیکھ لیا تھا، بس پتھر کی ہو گئی۔ اس سے قبل کہ انہیں تفصیل سناتی، پورٹ سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ مارے گئے؟ مریم نے گال رگڑا۔ فضا نے اپنے سر پر اوگے گھونسلے کو 2-4 ہاتھ مارے۔ شابی نے سینڈل ہاتھ میں لے کر نیچے دوڑ لگا دی۔ جنید کی گاڑی سائرہ اور نجمہ کو لے کر نکل گئی تھی۔ زریاب اور عظیم کھڑے گاڑی کے پاس باتیں کر رہے تھے۔ لگتا ہے جنید پر بھی زریاب کا اثر ہو گیا ہے، 2 منٹ بھی دینے کو تیار نہ ہوا، مریم نے چڑھ کر کہا۔ وہ تینوں پچھلی سیٹ پر سما گئیں۔ زریاب ڈرائیونگ سیٹ پر اور عظیم اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے باقی میک اپ ایک دوسرے کے عقب میں ہو کر پورا کیا۔
گاڑی تیزی سے سڑک پر بھاگنے لگی۔ رات ڈھل گئی تھی اور سڑکوں کی رونق میں اضافہ ہو گیا تھا، گویا پورا لاہور سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ چلتے بجھتے نیون سائن سڑکوں پر لگی روشنیاں انہیں دیکھ کر مسکراتی تھیں۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر دریاب کو دیکھا۔ اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں کلائی پر بندی ریسٹ واچ سے ہو کر نگاہ اس کے چہرے پر جم گئی۔ چہرے پر چھائی سنجیدگی آمیز متانت، لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ، نہ جانے وہ ہمیشہ تنہا کیوں مسکراتا تھا۔ شابی کو اس ہوا سے حسد سا محسوس ہوا جو بار بار اس کے جمے جمائے بالوں کو پیشانی پر بکھیر کر رکھ دیتی تھی۔ بدتمیز ہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ فضا برا مان گئی۔ سارے ہیئر اسٹائل کا ستیہ ناش مار دیا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ نظروں کا زاویہ اب بھی نہ بدلا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ فضا اس کے لیے پریشان ہو گئی۔ تبھی ضریاب نے بیک مرر عین اسی پر سیٹ کیا، غالباً گھورنے کے لیے۔ شابی نے جو گھبرا کر سر جھکایا تو پھر سارا راستہ نہ اٹھایا تھا۔ احسن انکل کے ہاں تمام مہمان آ گئے تھے۔ رومیہ سیاہ بارڈر والی خوبصورت ساڑی پہنے سہج سہج قدم اٹھاتی ایک ایک مہمان سے مل رہی تھی۔ آج تو اس کی جب ہی نرالی تھی۔ یہ پارٹی اس کے ڈاکٹر بننے کی خوشی میں دی گئی تھی۔ ماسیوں والے حلیے میں اٹھ کر آ گئی ہو، کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہ ملا تھا تمہیں؟ فضا کو رومیہ کے مقابلے میں شابی ذرا مدھم لگی تھی۔ ٹھیک ہوں میں۔ ہائے ضریاب، اللہ کرے جوتے کی ہیل نکل جائے، نہ جانے دماغ کمزور ہے یا نظر، اتنے سارے لوگوں میں ضریاب ہی نظر آئے ہیں۔ شابی کلس کر رہ گئی۔ رومیہ لپک کر ضریاب کے قریب آئی، کس قدر وارفتگی تھی اس کے انداز میں۔ شابی ٹھٹک گئی، پھر ضریاب کے ہونٹوں پر ایک بھرپور اور جاندار مسکراہٹ دیکھی۔ اسٹوپڈ، لبکی تو یوں ہے کہ جیسے گلے ہی آ لگے گی۔ دوسرے پل ضریاب کے مضبوط ہاتھ میں اس کا نازک سا ہاتھ تھا۔ اس پر قیامت یہ کہ ضریاب نے مبارکباد دیتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا بھی نہ تھا، مارے غصے کے وہ فضا کا ہاتھ مروڑ گئی۔ ہائے ہوئی کی آواز پر ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا تھا، ہاتھوں پر گویا گوند لگی تھی۔ مریم جلدی سے آگے بڑھ کر مبارکباد دینے لگی۔ تھینکس، ایک ادا ایک ناز سے مسکرائی تھی وہ۔ شابی کو اس کے بناوٹ بھرے انداز پر غصہ سا آ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ ان کے قریب سے گزر کر ممی کی طرف چلی جاتی، اچانک ضریاب کی گرفت میں اس کی کلائی آ گئی۔ ایک ہلکے سے جھٹکے سے لڑکھڑا کر واپس اپنی جگہ پر آئی، تحیر سے سر اٹھا کر ضریاب کو دیکھا۔ تم نے رومیو کو مبارکباد نہیں دی شابی؟ اس کے لہجے میں غیر محسوس سی اپنائیت در آئی تھی جو شابی محسوس نہ کر پائی۔ ایک جھٹکے سے کلائی چھڑائی۔ آپ کو کیا ہے؟ لہجہ سخت بگڑا ہوا تھا، اور مجھے رومیہ سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ اتنے لوگوں میں ضریاب کی یہ حرکت سخت بری لگی تھی، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اپنے ایک ہی جملے سے اس نے ضریاب کی کتنی انسلٹ کی تھی۔ پتہ ہوتا تو بھنگڑا ڈال رہی ہوتی کہ وہ ادھار رکھنے کی قائل نہ تھی، اور اس کے تئیں ضریاب کی طرف اس کے بہت سے حساب نکلتے تھے جنہیں بے باک کرنے کی خواہش بہت عرصے سے اس کے دل میں تھی۔ مریم اور فضا ہکا بکا رہ گئی تھی، جبکہ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں بھی پیچھے لپکی۔ عجیب سے انداز ہیں اس کے، بہت روڈ۔ اور رومیہ نے نخوت سے کہتے ہوئے ضریاب کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کے کسی تاثر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ ہاں، مگر یہ خفا ہونے والی بات تو نہ تھی۔ ضریاب محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ شاید تم دونوں میں کچھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ رومیہ کے لہجے میں ہلکی سی جلن اور حسد محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں ہے تو ہو جائے گی، وہ کہہ کر معذرت کرتا آگے بڑھ گیا۔ رومیہ لب بھینجے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کھانا لگ گیا تھا، سبھی مہمان ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگے تھے۔ شابی کا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر سب کے سوالوں سے بچنے کے لیے چکن کا ایک پیس اور ذرا سا سلاد لے کر کونے میں آ گئی۔ خواہ مخواہ میں ضریاب کو خفا کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی مجھے یوں دیکھتے ہیں جیسے تھانے دار کسی چور کو یا کسائی چھرا پھیرنے سے قبل گائے کو دیکھتا ہے، لیکن نہیں، یہ گائے اور چور کی تشبیہات مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے تو ہرگز مناسب نہیں۔ کھیرے کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر سوچا، بہت خوشی ہو رہی ہے رومیہ کے سامنے میری بے عزتی کر کے۔ شابی نے کھیرے سے نظر اٹھا کر ضریاب کو دیکھا۔ آپ کو اپنی بے عزتی پر افسوس ہے یا رومیہ کے سامنے ہونے پر؟ وہ خاموشی سے اس پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ شابی کو الجھن سی ہونے لگی۔ جو تمہارے دل میں ہے اگر چھپا نہیں پا رہی ہو تو؟ جو میرے دل میں ہے، شابی کی آواز ایک پل کو بلند ہوئی، پھر ایک دم مدھم ہو گئی تھی۔ جو میرے دل میں ہے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی میرے اندر رومیہ کی طرح دوگلا پن نہیں ہے۔ رومیہ کے ساتھ اپنا مقابلہ کیوں کرتی ہو؟ اس کا اور تمہارا کیا مقابلہ؟ اس کی جانچتی ٹولتی نظریں اب بھی شابی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں، اس کا اور میرا کیا مقابلہ؟ مجھے اس کی طرح گیم کھیلنا نہیں آتا۔ گویا تم خود کو بہت سادہ اور معصوم تصور کرتی ہو۔ آپ بیوقوف بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تکلیف دے سکتے ہیں۔ ایکسکیوز می، مجھے مریم بلا رہی ہے۔ وہ کترا کر نکل گئی۔ ضریاب کو کسی اور نے متوجہ کر لیا تھا۔ سارے فنکشن میں وہ چپ ہی رہی تھی۔ پارٹی کے اختتام پر جب سب لوگ رخصت ہو رہے تھے اور رخصت ہونے والوں میں آخری مہمان بھی وہی تھے، رومیہ نے شکوہ کیا،
تم نے مجھے گفٹ ہی نہیں دیا۔ گفٹ تو تمہاری پسند اور مرضی کا ہونا چاہیے، یوں ہی کیسے لے آتا؟ زریاب نے جواب دیا۔ دیکھ لو، رومیا کوئی ایسی ویسی چیز پسند نہیں کرتی، اس کی ماما نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے کرنی بھی نہیں چاہیے۔ زریاب نے ایک بھرپور نگاہ رومیا پر ڈالی۔ وہ ناز سے مسکرائی، اس کی مسکراہٹ بھی بڑی عجیب سی ہوتی، سرگوشی کرتی، اپنی طرف کھینچتی، کچھ دعوت دیتی ہوئی۔ اور مجھے کیا آپ نے اتنا ہی کنکال سمجھ رکھا ہے کہ رومیا کو اس کی پسند کا گفٹ بھی نہ دلا سکوں؟ تو پھر کسی دن مجھے ڈنر پر لے چلو۔ بس نہ جانے زریاب کیوں اتنا فری ہو رہا تھا، یہ اس کی فطرت تھی نہ عادات۔ نجمہ اور سائرہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ فی الحال بس، رومیا کھلکھلائی۔ گاڑی کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تھا۔ سب کے ساتھ ساتھ زریاب نے بھی پلٹ کر دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ منہ پھلائے گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ تم نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے زریاب بھائی کی بے عزتی کر دی۔ فضا کو اب تک اس کی جرأت پر حیرت ہو رہی تھی۔ اپنی ناک سے پھسلتی اینک کو واپس جماتے ہوئے وہ بار بار یہ جملہ دہرا رہی تھی۔ بہت اچھا کیا، وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ کس نے کہا تھا اتنے سارے لوگوں کے سامنے میرا بازو کھینچے؟ اور وہ تمہاری محبت؟ مریم نے انڈے پھینٹتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ چھٹی کا دن تھا، سو ناشتہ وہی بنا رہی تھی۔ محبت کا مطلب یہ تو نہیں کہ عزت نفس بھی داؤ پر لگا دی جائے۔ ویری گڈ، مریم نے سراہا۔ مگر تم اتنی نیرو مائنڈڈ لگتی تو نہیں ہو، اور اپنی فلموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہیرو نے ذرا سا جھٹکا دیا نہیں اور ہیروئن صاحبہ لڑکھڑا کر سینے سے لگی نہیں۔ اب دکھایا یہ جاتا ہے کہ اتفاقی حرکت ہے، مگر لگتا یوں ہے کہ برسوں کی حسرت تھی کہ کئی لمحوں تک محترمہ کو پیچھے ہٹنے کا خیال بھی نہیں آتا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اندر کو بھاگتی ہے۔ اور تم؟ فضا نے افسوس سے سر ہلایا۔ محبت ایک بے اختیار جذبہ صحیح کہیں بھی ہو سکتی ہے اور کسی سے بھی، مگر اس کے بعد کے مرحلوں پر اور اپنے جذبوں پر بند تو باندھا جا سکتا ہے نا، کہ اسے حاصل کرنے کے لیے شتر بے مہار ہو جائیں، گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، مرد کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، اشارے کنائے میں دعوت دینے والی اور اپنی طرف بڑھنے والی عورت کو نچلے درجے کی عورت ہی سمجھتا ہے، رومیا کی طرح۔ فضا نے کہا، ہمیں رومیا کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، وہ صرف بولڈ ہے۔ شابی نے احتجاج کیا، لیکن یہ بھی طے ہے کہ اس کی اس بولڈنس کو پورے خاندان میں کہیں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ پہلے جنید کی طرف مائل تھی، بھلے وہ صرف دوستی ہو، مگر ہم جن حدود تو قیود میں پرورش پاتے ہیں وہاں اس دوستی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اور تم نے دیکھا نہیں، جنید نے کبھی اسے لفٹ نہیں کروائی، اور نہ وہ رومیا کے ہمارے ساتھ تعلقات کو کبھی پسند کرتا ہے۔ اس مغرور حسینہ کے ساتھ دوستی کرنے کا ہمیں بھی کوئی شوق نہیں، لیکن الزام صرف رومیا کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور دیکھا تھا، پورے 2 منٹ 10 سیکنڈ تک زریاب نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ شابی جل کر بولی، اچھا تو تمہارے غصے کی وجہ یہ تھی؟ مریم مسکرائی، تو نہیں آنا چاہیے تھا؟ رومیا کو مبارکباد نہیں دی؟ اس نے نقل اتاری۔ وہ محترمہ بھی یوں اٹلا اٹلا کر باتیں کر رہی تھی جیسے دنیا کی واحد ڈاکٹر ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں اسے میڈیکل میں ایڈمیشن اس کے پاپا کی سفارش سے ملا تھا۔ وہ جھنجھلا کر ماچس اٹھا کر پلٹی، دوسرے ہاتھ میں پکڑی ماچس زمین پر جا پڑی تھی۔ ساری اکڑفو رخصت ہو گئی۔ شرمندگی کے گہرے سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے اسی میں ڈوب مرنے کو دل بھی چاہا۔ کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ زریاب واحد بندہ تھا جو چھٹی کے دن بھی ناشتہ وقت پر کرتا تھا۔ اس کی آواز پر باقی دونوں بھی پلٹی۔ ناشتہ بس ابھی تیار ہو جائے گا۔ مریم نے تیزی سے ہاتھ چلائے۔ فضا فریج سے جیم وغیرہ نکالنے لگی۔ وہ ابھی تک گری ہوئی ماچس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اٹھا لیں اب، زریاب نے کہا۔ وہ بت بنی یہی سوچتی رہی کہ کس جملے پر زریاب کی آمد ہوئی، اور اس جملے سے پہلے کتنے جملے گزر چکے تھے۔ پارٹی میں تمہارا ہاتھ پکڑنا ایک بالکل غیر ارادی حرکت تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارا ہاتھ تھامنے کا۔ بے عزتی ہوئی تھی یا دکھ؟ آنکھیں لبالب بھر آئی تھیں۔ یہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ زریاب کے جانے کے بعد وہ چیخی، آہستہ بولو۔ مریم نے فضا کو ناشتے کی ٹرے دے کر دوڑایا۔ میرا ہاتھ تھامنے کا کوئی شوق نہیں، میں بھی مری نہیں جا رہی، جائیں تھام لیں اس رومیا کا ہاتھ۔ وہ تن فن کرتی کچن سے غائب ہو گئی۔ مریم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم کیوں سر پکڑے بیٹھی ہو؟ فضا نے حیرت سے پوچھا۔ اور یہ محترمہ کہاں ہے؟ رو رہی ہوں گی اپنے کمرے میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مریم، زریاب اور شابی کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ فضا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ کون جانے، ایک مشرق ہے دوسرا مغرب، اور درمیان میں رومیا۔ وہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ 2 اکتوبر 2022 آج مریم کی منگنی ہے۔ مریم کی منگنی، میری بہنوں جیسی دوست اور کزن جس کی خوشی میں شرکت کے بجائے میں یہاں بیٹھی ہوں۔ پھپھو کی شوگر ہائی ہو گئی تھی، اسی لیے میں جا ہی نہ سکی، لیکن لمحہ لمحہ دھیان بھٹک بھٹک کر ادھر ہی جاتا رہا۔ اب مہمان آئے ہوں گے، اب انگوٹھی پہنائی گئی ہوگی، مریم کے چہرے کا رنگ کیسا ہوگا؟ شابی اور فضا نے مل کر ادم مچا رکھا ہوگا۔ شام کو پھپھو کی طبیعت ذرا سنبھلی تو وہ چچا سلیم کے ہاں چلی گئی۔ میں خاموشی سے صحن میں بیٹھی اور چپ چاپ بیل پر کھلے پھولوں کو دیکھتی اور اس آنگن کی
رونق کا تصور کر کے دل بہلاتی رہی۔ تب ہی رفت آ گئی۔ سارا دن گھر بیٹھی بیٹھی بور نہیں ہوتی آپ؟ کبھی ہماری طرف ہی چکر لگا لیا کیجیے۔ وہ پاس آ بیٹھی۔ آتی تو ہوں، مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، روز روز آنا اچھا بھی تو نہیں لگتا۔ اچھا، وہ زور سے ہنسی، پھر غور سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ فرمان ہماری تائی جان کا ہوگا؟ میں خاموش رہی۔ تردید کا فائدہ بھی کیا ہوتا، وہ اپنی تائی کو مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ بہت اداس اور چپ چپ ہیں۔ نہیں تو زبیر بھائی نے بہت دن لگا دیے اس دفعہ۔ ہاں بہت دن ہوئے، فون بھی تو نہیں کیا۔ فون تو 2 بار آیا تھا، تائی جان سے بھی بات ہوئی تھی۔ زبیر کا؟ میں پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ زبیر بھائی کا ہی آیا تھا۔ تائی جان نے دونوں بار کہہ دیا آپ سوئی ہوئی ہیں۔ اس نے بتایا سوئی تھی، مر تو نہ گئی تھی جو اٹھ نہ سکتی۔ پہلی بار مجھے اس شدت کا غصہ آیا، اس گھر میں ایسا کوئی وقت مجھے نصیب ہی کہاں ہوا تھا کہ میں ڈنگ سے سو سکتی۔ میں پپو سے پوچھے بنا رہ نہ سکی، وہ بھڑک اٹھی۔ میرے بیٹے کا فون تھا، میں نے سن لیا تو کیا قیامت آ گئی؟ آپ مجھ سے بھی تو بات کروا سکتی تھی۔ میں تمہاری نوکر نہیں لگی ہوں کہ بلانے باگو مہارانی کو۔ آپ کو بھی تو کوئی بلانے آیا ہوگا۔ زیادہ زبان نہ چلا میرے سامنے، منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ ایسی بے دید بے لحاظ ہے تو، کوئی تمیز نہ سکھائی ماں نے، بس یہ بال کٹوانا اور چٹک مٹک کر باتیں کرنا سکھایا ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور ادھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ یا اللہ، اس سے بہتر تو ان کی چپ تھی۔ میں نے کمرے کی چٹخنی چڑھا لی۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی اسے سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ نائلہ خالہ بالکل بغیر اطلاع کے پاکستان پہنچی تھی۔ سبھی حیران تھے، حتیٰ کہ زریاب بھی۔ تو آپ کو واقعی یہ لگا کہ میں بے وقوف ہوں؟ زریاب کے لہجے میں ہلکی سی خفگی درآئی تھی۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ نائلہ خالہ نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا۔ کبھی کبھی بہت عقل والے بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ مجھے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار اور حق حاصل ہے۔ سارے اختیار سارے حق تمہارے ہی ہیں، مگر رہنمائی کی ضرورت تو پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کولڈ ڈرنکس لے کر آتی شاداب کو دیکھا۔ بچہ نہیں ہوں میں، زریاب کی پیشانی پر شکنیں سی نمودار ہوئیں۔ ڈونٹ وری، تم پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے نہیں آئی ہوں۔ ہاں، ایک اچھا فیصلہ کرنے میں مدد ضرور کروں گی۔ زریاب اٹھ گیا۔ اور شابی بیٹا، آپ کیا کر رہی ہو آج کل؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج کل تو سائرہ آنٹی کے زیر اعتاب ہوں۔ یہ مجھے مکمل باورچن بنانے کے لیے ہر حربہ آزما رہی ہیں۔ اچھا، تو ان کے حربے کہاں تک کامیاب ہوئے؟ انہوں نے بے حد دلچسپی سے اس کے بے ساختہ انداز کو دیکھا۔ یہ تو آپ کو ڈنر پر پتہ چلے گا۔ گویا ہماری بیٹی نے کھانا پکایا ہے؟ نہیں، ہم تینوں نے مل کر۔ شابی نے صاف گوئی سے اعتراف کیا، پھر سائرہ کے پکارنے پر اٹھ گئی تو وہ نجمہ کی طرف دیکھ کر ہنس دی۔ اس عمر میں تم بھی بالکل ایسی ہی ہوتی تھی، مگر یہ تم نے حال کیا ہے اپنا۔ نجمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے غور سے دیکھا۔ وہ چھوٹی تھی نائلہ سے، مگر کئی برس بڑی لگ رہی تھی۔ بس وقت گزر گیا ہے، اور وقت دونوں کی آنکھوں میں نمی بن کر پھیل گیا۔ وہ دونوں بہنیں ہی تو تھیں، بھائی کوئی تھا نہیں، پھر والدین بھی نہ رہے۔ نائلہ بیاہ کر 7 سمندر پار جا بسی۔ شابی اور رباب کو دیکھتی تھی تو ہمیشہ وہ وقت آنکھوں میں گم جاتا تھا جو ہم دونوں نے مل کر گزارا۔ ہاں، کتنا کچھ بدل جاتا ہے۔ دونوں بند کمرے میں نہ جانے کون سی باتیں کر کے کبھی ہنستی تھی تو کبھی روتی۔ آخر یہ کون سی باتیں ہیں جو ختم ہونے میں ہی نہیں آتی؟ شابی 2 دن میں ہی اکتا گئی تھی۔ ممی سے بات کرنے کو ترس گئی ہوں میں، ناشپاتی کھاتے کھاتے وہ اکتا کر بولی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد دونوں بہنیں ملی ہیں، اتنی جلدی باتیں کیسے ختم ہوں؟ مریم نے کہا۔ یار سننا چاہیے، فضا نے مشورہ دیا۔ اسے یوں بھی شک تھا کہ نائلہ خالہ زریاب کی شادی کے لیے آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے بند کمرے میں ایسا ہی کوئی مشورہ ہو رہا ہو۔ مریم نے تو فوراً اس تجویز کو نامعقول قرار دے دیا تھا، مگر وہ شابی کو اشارہ کر کے نکل گئی۔ اگر تو یہ کھڑکی کھلی ہے تو آج کوئی نہ کوئی انکشاف ہو کر رہے گا۔ کھڑکی اونچی تھی اور شابی لمبی، نیچے دیوار کے ساتھ چند فالتو اینٹیں پڑی تھی۔ شابی اس پر چڑھ کر دیکھو، فضا نے کہا۔ اس نے 2-4 اینٹیں جوڑیں اور چڑھ گئی۔ ادھ کھلی کھڑکی میں سے نظر تو کوئی نہ آیا تھا، مگر آواز آ رہی تھی، ہلکی مدھم، الفاظ پلے نہ پڑے۔ توبہ ہے، اتنی آہستہ بول رہی ہیں کہ کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ شش، فضا نے خاموش کروایا۔ اس نے کان جالی سے چپکا دیا۔ ہاں، کوئی شادی بیاہ کی بات ہو رہی ہے۔ شش، نہیں، شاید سیاسی صورتحال پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف کا نام سنائی دیا ہے۔ شش، لیکن پرویز مشرف کے ساتھ خالہ کا کیا تعلق؟ خاموشی۔ ہاں، بائی ہیں پوائنٹ پر۔ شابی جوش میں پنجوں کے بل اونچی ہوئی۔ خاموشی۔ تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ جواب میں صرف خاموشی ہی تھی۔ تم دھڑام، کاش زمین کود کر اسی میں جا گھستی۔ گرنے اور چوٹ لگنے سے زیادہ سامنے والے بندے کو دیکھ کر رونا آیا تھا، جس نے بچانے یا سنبھالنے کے بجائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور لگا گھورنے۔ شابی کو احساس ہوا وہ اب بھی نہ تو سہارے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، نہ خیریت پوچھے گا، تو کوہنی کا درد سہتی اٹھی، خاموشی سے اس کے قریب سے گزری اور موڑ مڑتے ہی سر پٹ بھاگی تھی، جبکہ نائلہ اور نجمہ
کھڑکی کھولے تشویش سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا زریاب؟ گرا کون اور چیخ کس نے ماری؟ کیونکہ وہاں کھڑا زریاب تھا اور چیخ خالصتاً نسوانی تھی۔ 4 اکتوبر 2004۔ گوشت بھونتے بھونتے نہ جانے دل میں کیا آئی کہ میں نے ایک بوٹی نکال لی۔ پھپھو نے منگوایا بھی تو اتنے دنوں کے بعد تھا، بلکہ وہ تو سبزی بھی نہیں منگواتی تھی۔ اتنے دنوں سے دالیں کھا کھا کر یوں بھی پیٹ میں درد مستقل رہنے لگا تھا۔ پھپھو سے کہا تو کہنے لگی، اس حالت میں ڈاکٹری دوائیاں نہیں کھانی چاہیے، یہ پھکی کھا لو۔ ہاں، اس حالت میں تو شاید اچھی خوراک کھانا بھی منع ہو جاتا ہے۔ تم آٹا گوندھ لو، میں ہنڈیاں بون لیتی ہوں۔ میں کر لیتی ہوں پھپھو، اٹھو۔ بعض اوقات ان کا لہجہ اتنا تحقیر آمیز ہو جاتا ہے گویا بہو سے نہیں کسی ملازمہ سے بات کر رہی ہیں۔ میں اٹھ گئی، یوں ہی منہ چلتا رہا تو ہانڈی میں خاک کچھ بچے گا، پھپھو بڑبڑائیں۔ اف، انہوں نے مجھے بوٹی کھاتے دیکھ لیا تھا۔ پھپھو، میں نے تو بس ایک نمک چکھنے۔ جاؤ بی اپنا کام کرو، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ میں اٹھ کر آٹا گوندھنے لگی۔ یہ دل بھی بس یوں ہی خوار کرواتا ہے، ایک بوٹی ہی تو تھی، نہ کھاتی تو کیا ہو جاتا۔ اب پھپھو نہ جانے کس کس کو بتائیں گی۔ آٹا بھی گن گیا، روٹیاں بھی پک گئی، نوکروں کو کھانا بھجوا دیا، پھپھو نے بھی کھا لیا، مجھے آواز نہ دی، بے شرم بن کر خود ہی چلی گئی۔ چنگیر سے روٹی نکال کر ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو ششدر سی رہ گئی، خالی ہنڈی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ پھپھو، سالن ختم ہو گیا، تم نے تو خیر کھا ہی لیا تھا۔ گیٹ سے نکلتے نکلتے جواب دیا، یہ ایک بوٹی کھانے کی سزا تھی۔ روٹی چنگیر میں رکھ کر اندر آئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور بہت رو چکنے کے بعد احساس ہوا کہ بھوک صرف مجھے نہیں لگی، وہ جو میرے وجود میں پل رہا ہے اسے بھی اپنا حصہ چاہیے۔ لسی میں ہری مرچ ملا کر اس میں ڈبو ڈبو کر روٹی کھاتے ہوئے میرا دل چاہا میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بھئی ڈرائیونگ کون کرے گا؟ نائلہ خالہ نے پوچھا۔ ان کے آنے سے گھر بھر کی رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ بہت خوش مزاج اور زندہ دل خاتون تھی، لڑکیوں کے وارے نیارے ہو گئے تھے، کہیں بھی جانا ہو نائلہ خالہ فٹ سے تیار۔ پھر مریم کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں، جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ خالہ، آپ نے ڈرائیونگ کیوں نہیں سیکھی؟ فضا نے پوچھا۔ ڈرائیونگ سیکھنے کا مطلب ہے گھر کے مردوں کو ہر قسم کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دینا، تو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو صرف مردوں کے ذمہ ہوتے ہیں، مگر مزہ بھی آتا ہے جب دل چاہا گاڑی لے کر اپنے کام نپٹا آئے، یہ نہیں کہ انتظار میں بیٹھے رہو کب کوئی فارغ ہو اور لے کر جائے۔ ہاں یہ بھی ہے، نائلہ خالہ نے تائید کی، مگر آج ٹیکسی نہیں لینی، اسی لیے کسی ڈرائیور کو پکڑو۔ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی ڈرا۔ زریاب کو دیکھ کر اس نے ایک دم منہ بند کیا تھا، وہ مسکراہٹ دباتا نائلہ خالہ کی طرف مڑا۔ جی مما۔ بیٹا آج ذرا مارکیٹ تک لے جاؤ۔ وہ بھی فارغ تھا، مان گیا۔ کب تک فارغ ہوں گے آپ لوگ؟ کیا کہہ سکتے ہیں، 3 لڑکیاں اور ایک تمہاری ماں، وقت تو لگے گا ہی، نائلہ خالہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، فارغ ہو کر مجھے موبائل پر رنگ کر لیجیے گا، میں تب تک 1-2 کام سمیٹ لوں گا۔ آنٹی، میرا نہیں خیال تھا کہ زریاب بھائی اتنے کیئرنگ ہوں گے، جنید بھائی کی طرح۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ٹیکسی لے کر آ جانا۔ زریاب کے جانے کے بعد شابی نے حیران ہو کر کہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اتنے دنوں سے وہ یہاں ہیں، ہم لوگ اس سے اتنا بھی نہ جان سکے۔ جاننے کے لیے وہ رومیہ کافی نہیں ہیں؟ مریم بڑبڑائی، مگر نائلہ کی سماعتیں خاصی تیز تھیں۔ رومیہ کا کیا ذکر؟ نہیں، میں تو پوچھ رہی تھی آپ گئی تھی اس کے گھر؟ اس نے گڑبڑا کر بات سنبھالی۔ ہاں گئی تھی۔ آپ کو رومیہ کیسی لگی؟ فضا نے بے اختیار پوچھا۔ اچھی ہے، انہوں نے مختصراً کہا اور ایک دکان میں گھس گئیں۔ تینوں کے درمیان معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ شاپنگ کے بعد جب زریاب لینے آیا تو نائلہ آنٹی نے چائنیز کی فرمائش کر دی۔ واپسی پر آئس کریم پیک کروا کر ہی گھر لوٹے تھے۔ 7 اکتوبر 2002۔ میں اپنے گھر میں ہوں، یہ جملہ میں نے کتنی بار زیر لب دہرایا ہے، مگر اندر کوئی ایسا احساس ابھرتا ہی نہیں کہ یہ گھر میرا ہے۔ یوں لگتا ہے اجنبی سرزمین ہے، اجنبی لوگ، کوئی میرا اپنا نہیں۔ پھپھو مجھ سے کس جنم کا بدلہ لے رہی ہیں میں نہیں جانتی۔ ساس اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے گھر سے ہر چیز غائب ہوتی جا رہی ہے، گھی مکھن الماری میں بند ہے اور اس پر لگا تالا میرا منہ چڑھا رہا ہے۔ گھر میں ڈنگ کا سالن نہیں بنتا، اگر بنے تو میرے لیے نہیں بچتا۔ کون یقین کرے گا کہ میں نے اس موسم کے کسی پھل کا ذائقہ تک نہ چکھا تھا۔ 3 دن ہو گئے ہیں مجھے اس کمرے میں تڑپتے روتے ہوئے، بخار میں کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا، روٹی کے چند نوالے بمشکل حلق سے اترتے ہیں۔ ابھی ابھی رفت آئی تھی۔ مر جائے گی اس طرح آپ؟ کوئی ظلم کرے تو کیا ظلم سہتے چلے جاتے ہیں؟ اپنا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کریں۔ اس گاؤں میں ہر دوسری تیسری عورت کو ایسے ہی حالات کا سامنا ہے، لیکن آپ کی طرح مننے کو تیار نہیں ہو جاتی ہیں۔ دودھ پلوتی ہیں تو مکھن کی ڈلی اپنے منہ میں ڈال لیتی ہیں۔ ادھر ساس باتھ روم میں گھسی، ادھر دودھ کا گلاس اپنے پیٹ میں۔ محلے کے بچے کو 2 روپے رشوت تھمائے اپنے لیے سیب منگوا لیا۔ پتہ چل گیا تو کوئی بات نہیں، ساس کے ساتھ ایک مار کا 4 دن سکون، پھر وہی سب شروع۔ مگر آپ کی سمجھ میں نہ کبھی میری بات آئی ہے نہ آئے گی۔
اپنے ہی گھر میں چوری کروں؟ جب گھر والے غاصب بن جائیں تو چوری بھی جائز ہو جاتی ہے۔ اس کے اپنے ہی فلسفے تھے۔ اتنا ڈر کر رہیں گی تو آملیٹ بنا کر کھا جائیں گی آپ کو۔ انہوں نے دلیا بنا کر دیا تھا، مگر میں کیا کروں، میری ہمت ہی نہیں پڑتی کہ قلم ڈائری چھوڑ کر وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر چت لیٹ گئی۔ کمر کے نچلے حصے میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ہلکی ہلکی کراہیں نکلنے لگی۔ بخار سے سارا بدن یوں بھی ٹوٹ رہا تھا۔ توبہ ہے، کتنے نخرے ہو جاتے ہیں بخار میں اس لڑکی کے، مگر دیکھو یہ سوپ تو تمہیں ختم کرنا ہی پڑے گا۔ کتنے نخرے اٹھاتی تھی ممی اس کے۔ لاؤ تھوڑا سر دبا دوں، بخار میں تو جسم یوں بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ اچھا شام میں تمہارے لیے کیا بناؤں، کھچڑی، دلیا، یخنی یا؟ گرم سیال آنکھوں کے کناروں سے نکل کر کنبٹی پر بہنے لگا۔ اس نے دونوں بازو آنکھوں پر رکھ لیے، مگر آنسو بہتے رہے۔ وہ روتی رہی، پھر کروٹ بدل لی۔ بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ روشنی کی لکیر اندر آئی۔ اس نے بازو ہٹا کر دیکھا۔ زبیر کو دیکھ کر بمشکل اٹھ سکی تھی۔ آپ کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی۔ ان کا لہجہ سپاٹ سا تھا۔ اچھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم اپنی ذات سے باہر نکل کر دیکھو تو تمہیں کچھ پتہ چلے۔ مطلب؟ وہ کھٹک سی گئی۔ بچی تو نہیں ہو کہ ہر بات کا مطلب بھی سمجھاؤں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ اس نے سوچا بات بدل دے۔ اس گھر میں میری ماں رہتی ہے، میرے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھنے والی، اگرچہ خود اس کے اپنے آرام کے دن ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئے، بس بیٹھ گئے ماں کے پاس 2 گھڑی، اور بولنے لگی اس کی زبان۔ حال سے بے حال بیوی تو نظر ہی نہیں آتی۔ یہ حلیہ کیا بنایا ہے تم نے، فقیروں کی طرح زمین پر پڑی ہو؟ کوئی آ جائے دیکھ لے تو کیا سوچے؟ کیا سلوک کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تمہیں دکھ کیا ہے، تکلیف کیا ہے تمہیں یہاں؟ ہائی یہ بے عقل مرد! ساری عقل تو عورت کی ذرا سی سیاست پر دری کی دری رہ جاتی ہے۔ جو کہہ دیا اسی پر اعتبار کیا۔ وہی زبان بولنے لگے۔ میں بتاؤں مجھے یہاں کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ اعتبار کریں گے میرے کہے کا؟ وہ بڑے ضبط سے گویا ہوئی۔ کیا تکلیف ہے؟ زبیر نے کروٹ بدلی اور کونی کے بل اونچے ہوئے۔ وہ ذرا کھسک کر قریب ہوئی، ایک ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ پھپھو مجھے یہاں بیٹی بنا کر لائی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مجھے اس گھر میں کوئی ایک مقام بھی نہیں دے سکی، نہ بیٹی کا، نہ بھتیجی کا، اور نہ بہو کا۔ وہ رہ نہ سکی، مدھم لہجے میں بتاتی چلی گئی۔ آنسو تواتر سے بہتے رہے۔ وہ لب بھینچتے سنتے رہے، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے۔ بس کرو رباب، حد ہوتی ہے مبالغہ آرائی کی۔ اتنی صفاکی سے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہی سوچ لیتی کہ وہ صرف تمہاری ساس ہی نہیں پھوپھی بھی ہے۔ وہ ایک پل کو ششدر رہ گئی، پھر پھٹ پڑی۔ میں نے نہ تو جھوٹ بولا ہے اور نہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے زبیر صاحب کہ اس گھر میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا ہے، کرنے والی کوئی اور نہیں، میری پھپھو ہی تھی۔ شٹ اپ، اپنی حد میں رہو۔ میں تو حد میں ہی تھی، مجھے حد سے باہر کس نے کیا ہے؟ 1 سال بیت گیا مجھے یہ سب سہتے ہوئے۔ کبھی کوئی شکوہ، کوئی شکایت کی آپ سے؟ سب کچھ سہتی رہی صرف آپ کے لیے، اور آج آپ ہی مجھ سے حساب مانگنے چلے ہیں۔ تو کیا کروں، جا کر ماں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ بتایا تھا میں نے تمہیں کہ بہت مشکلوں اور تکلیفوں سے گزر کر تو ان کی تکلیفوں میں زندگی گزری ہے، تو کیا مجھے بھی اسی طرح گزارنی ہوگی؟ ان پر ظلم ہوا ہے تو کیا میرے لیے فرض ہو گیا ہے میں بھی ہر ظلم سہوں؟ کہاں کا انصاف ہے یہ کہ ایک عورت کو گھر کا سکھ نہیں ملا تو دوسری کو بھی نہ ملے؟ میں یہاں بیاہ کر آئی تھی زبیر صاحب، بھاگ کر نہیں۔ میرا نہیں تو اپنے ہونے والے بچے کا ہی خیال کر لیں، یا میرے ساتھ اسے بھی مارنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بس اس گھر کے در و دیوار نے آج پہلی بار اتنی اونچی آوازیں سنی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو چپ زبیر بھی نہ ہوئے تھے، اور دونوں کو چپ کروانے والا کوئی بھی نہ تھا، بات تو بڑھنی ہی تھی۔ مجھے لاہور چھوڑ آئیں، صوفے پر بیٹھی وہ حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کل شام کے جھگڑے کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس نے آج صبح کی تھی۔ زبیر نے ہیئر برش رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ بے خواب سرخ آنکھیں رت جگے کی غماز تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے بے حد نمایاں زرد بے رونق چہرہ۔ وہ نظریں چرا گئے۔ کیوں؟ اب بھی یہ سوال باقی ہے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ رباب تم پلیز زبیر، میں اس وقت کچھ اور نہیں سننا چاہتی کہ آپ مجھے لاہور لے جا رہے ہیں۔ بہت بولنا آ گیا ہے تمہیں۔ اس کے انداز زبیر کو حیران کر رہے تھے۔ جانور کو بھی تکلیف پہنچے تو وہ چیختا ہے، میرا بولنا کچھ ایسا بے جواز بھی نہیں۔ بہت چپ رہی ہوں میں۔ دیکھو رباب، اگر تم اس طرح جاؤ گی تو معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ان کے سامنے آ گئی۔ میں ناراض ہو کر نہیں جا رہی ہوں، مگر میں یہ چند مہینے سکون کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ پڑھے لکھے ہیں آپ، اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ حالات اور پریشانیاں آپ کے بچے پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مجھ میں اب طاقت نہیں رہی۔ 6 ماہ ہو گئے، ایک بار بھی میرا چیک اپ نہیں ہوا۔ کیا آپ کو واقعی میری حالت نظر نہیں آتی؟ میں یہاں کسی دائی کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی ہوں۔ کیا یہاں کی عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ وہی بات ہو گئی۔ ایک بادشاہ شکار کھیلنے گیا، سڑک کے کنارے جمگھٹا دیکھا، پتہ چلا ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ ذرا سی دیر میں عورت نے بچہ کندھے سے لگایا اور قافلے کے ساتھ یہ جا وہ جا۔
دیہاتی عورت تھی، وہ واپس جا کر رانی پر خفا ہوا۔ ہر وقت کھانا پینا چونچلے، یہ وہ رانی عقل مند تھی۔ مالی سے کہا، باغ کو پانی مت دینا، تھوڑے دنوں میں سارا باغ مرجھا گیا، بس یہی فرق ہے، ایک جنگلی پھول جو موسموں کی شدت سہنے کا عادی ہو جاتا ہے، ایک باغ میں کھلا پھول جس کی دھوپ چھاؤں کا خود خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر مجھے کہانیاں مت سناؤ۔ بے خیالی میں سنتے سنتے وہ ناگواری سے گویا ہوئے۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ باچا کی سمجھ میں تو یہ بات آ گئی تھی، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اپنے آنگن میں لگی بیل کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیے کتنے پھول دیتی ہے وہ۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے لاہور چھوڑ آئیں۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ زبیر باہر نکل گئے تو وہ تیزی سے بڑے بیگ میں ضرورت کی چیزیں ٹھونسنے لگی۔ وجود میں زندگی سی دوڑ گئی تھی۔ اپنوں سے ملنے کا خیال سرخوشی بن کر خون میں گردش کرنے لگا تھا۔ آنن فانن تیاری ہو گئی۔ زبیر نے پھپھو سے نہ جانے کیا کہا تھا۔ جب وہ ان کے سامنے دعا لینے کو جھکی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ شابی کی لمبی چیخ نے بادلوں بھری شام کی چپ میں دراڑیں ڈال دی۔ کوئی کہیں سے برآمد ہوا، کوئی کہیں سے۔ رباب آ گئی، رباب آ گئی کی آوازوں سے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کو خبر ہو گئی۔ آنن فانن سب ہی اکٹھا ہو گئے۔ کوئی ادھر سے لپٹ گئی، کوئی ادھر سے۔ لڑکے زبیر سے ملنے لگے۔ سائرہ نے ڈانٹ ڈپٹ کر سب کو الگ کیا۔ وہ اسے اپنے جلوں میں لیے اندر آ گئی۔ نجمہ سامنے سے آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی، وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ رباب میری بیٹی۔ وہ بار بار اسے پیار کر رہی تھی، پھر اسے خود سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ تمہارا جسم تپ رہا ہے، تمہیں بخار ہے رباب؟ یہ ماں تھی بنا کہے دکھ درد سمجھ جانے والی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی یوں بخار کی حالت میں نکلنے کی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر زبیر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے تو منع کیا تھا، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ میرا دل بہت اداس تھا ممی۔ وہ نڈال سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنے طویل سفر نے یوں بھی اس کی حالت خستہ کر دی تھی۔ پھر بھی جانوں، اس حالت میں چند دنوں تک تمہیں لینے آنے والی تھی۔ وہ اس کا حال دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ پیلی رنگت، دھنسی ہوئی آنکھیں، کمزور چہرہ، یہ وہ رباب تو نہ تھی۔ ان کا دل ہول رہا تھا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، میں سیب کا جوس نکال کر لاتی ہوں۔ سائرہ نے فوراً اپنی جاب سنبھالی۔ زبیر بیٹا، آپ بھی فریش ہو جاؤ۔ وہ جنید کو اشارہ کر کے کچن میں گھس گئیں۔ شام تک گویا گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ زبیر کو خاطر خواہ توجہ نہیں ملی تھی، مگر رباب کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ بخار مزید تیز ہو گیا تو سائرہ اور نجمہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے ڈرپ لگا دی۔ غذا کی کمی، خون کی کمی، ٹینشن، ماں اور بچہ دونوں بے حد کمزور۔ نجمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شام کو اسے لے کر گھر آئیں تو سائرہ نے زبیر کو گھیر لیا۔ ڈاکٹر کے مشورے، اس کے خدشے۔ کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں، وہ جز بز ہوتا رہا۔ انہوں نے عظیم کو بھجوا کر بادام اور ڈیروں ڈیر پھل منگوایا۔ کام کرنے والی کو پیسے تھمائے، اپنے گاؤں سے خالص دیسی گھی لے کر آئے۔ دودھ، یخنی، پھل، جوس، سوپ، دنیا جہاں کی نعمتیں اس کے سراہنے ڈھیر ہو گئی۔ پیار کرنے والے، خیال کرنے والے، ڈانٹ کر اسرار سے کھلانے والے اور ہاتھ پاؤں دبانے والے بھی بہت۔ وہ مسلسل غنودگی میں تھی۔ اسی غنودگی میں کبھی کبھی بڑبڑانے لگتی۔ لسی میں مرچ ڈالی، پھر روٹی کھائی۔ پھپھو نے کہا، تمہارے باپ کا گھر۔ نجمہ منہ چھپا کر رونے لگتی۔ سائرہ زبیر کو گھورتی۔ لڑکیاں الگ سنجیدہ رنجیدہ چہرہ بنائے کھڑی تھیں۔ زبیر اتنا شرمندہ ہوئے کہ شام ہی کو واپس چلے گئے۔ نائلہ خالہ زریاب کے ساتھ اپنی سسرال حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ ہیلو شاداب۔ کوریڈور کی سیڑھیوں پر نہ جانے کس سوچ میں گم شاداب چونکی، پھر اپنے سامنے رومیو کو دیکھ کر کچھ بیزار سی ہو گئی۔ ہیلو، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ یوں ہی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ رومیو نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ، ہوا بند اور حبس۔ وہ بس کندھے اچکا کر رہ گئی۔ زریاب گھر پر ہیں؟ نہیں، کہاں گئے ہیں؟ حیدرآباد۔ پھر بظاہر سادہ سے لہجے میں پوچھنے لگی، تمہیں بتا کر نہیں گئے؟ ہاں، شاید ذکر تو کیا تھا۔ رومیو کا لہجہ اس سے زیادہ سرسری تھا۔ بیٹھو گی نہیں؟ نہیں، چلتی ہوں، اسپتال سے آ رہی تھی، سوچا تھا زریاب واپس آ گئے ہوں تو لنچ انہی کے ساتھ کر لوں۔ جب سے ہاؤس جاب شروع ہوا ہے انہیں شکوہ ہی رہتا ہے کہ میں انہیں ٹائم نہیں دیتی۔ وہ دھیمے سے ہنسی، پھر اس کے سامنے ہاتھ کی پشت کی۔ کیسی ہیں؟ انگلی میں بیش قیمت ڈائمنڈ رنگ جگمگا رہی تھی۔ اچھی ہے، زریاب نے لے کر دی ہے۔ اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ شاداب سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آیا، حالانکہ اس دن سب کے سامنے تو اس نے مجھے میری پسند کا گفٹ دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں، وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ زریاب کی چوائس بہت اچھی ہے۔ اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، پھر نظر اٹھا کر شاداب کو دیکھا۔ معمولی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ شاداب گمسم سی بیٹھی تھی۔ ایک بات پوچھوں زریاب، تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے، پھر بھی کزن ہے تمہارا، تمہارے گھر میں رہتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہوں گی اور تفریح بھی۔ وہ نہ جانے کیا اگلوانا چاہ رہی تھی۔ شاداب کی آنکھوں میں غصہ سا امڑ آیا۔ اچھا بابا، مائنڈ کیوں کرتی ہو؟ یوں ہی پوچھ لیا ہے۔ تمہارے دل میں
نہیں تو تمہاری ممی کے دل میں تو خیال آیا ہی ہوگا۔ رومیہ، شابی کا لہجہ سنجیدہ سا ہو گیا۔ ہم قسمت پر یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں چھین سکتا، اس لیے ہمیں دوسروں کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ رومیہ کا چہرہ ایک پل کو سرخ ہوا، لیکن دوسرے پل وہ سنبھل گئی۔ قسمت دھوکہ بھی دے جاتی ہے۔ قسمت دھوکہ نہیں دیتی، انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ زریاب بھائی آئے تو میں بتا دوں گی کہ تم آئی تھی۔ وہ آئے گا تو مجھے خود ہی رنگ کرے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ چلی گئی مگر شاداب بری طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، بے حد گرمی حبس۔ یہی کوئی جون یا جولائی کا مہینہ ہوگا جب میں اس گھر میں داخل ہوئی۔ سارے کمروں اور کچن میں تالے پڑے تھے اور تسنیم وہیں ایک گرم دیوار کے گرم سائے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی ساس باہر جاتے ہوئے سارے کمرے بند کر جاتی ہے کہ کہیں وہ پنکھا نہ لگا لے۔ اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، اگر کبھی پوچھیں تو کہتی تھی انگوٹھا درد کرتا ہے۔ گرمی کے مہینوں میں بدن کاٹنے والے اپنے جہیز کے ریشمی سوٹ ہی پہنتی تھی۔ اس کی ساس شوہر جب دل چاہتا دھنگ کر رکھ دیتی۔ ممی کی انگلیاں رباب کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ اس کا بخار اتر گیا تھا، بس کچھ کمزوری باقی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر اپنے سارے دکھ کہے تھے۔ نجمہ سن کر روتی جاتی تھی اور اس کے آنسو پونچھتی تھی۔ نمبردار کی بہو تھی تسنیم، مگر حالت ظلم اور اذیت کیا ہے، یہ تپتی دیوار کے ساتھ لگ کر گرم دوپہر گزارنے والی تسنیم سے پوچھو۔ لسی میں مرچ گھول کر روٹی کھاتی رباب سے کیوں نہ پوچھوں؟ رد عمل ہے یہ۔ نجمہ مزمل سی مسکرائی۔ تو میں کیا کروں؟ چپ چاپ سہتی رہوں؟ وہ تلخ ہو گئی۔ زبیر سے بات کی تھی تم نے؟ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئی۔ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ اچھے ہیں مگر پاس تو نہیں ہیں۔ کئی مہینے بعد چکر لگتا ہے۔ بہت پریشان ہو کر گیا ہے، لیکن سمجھدار بچہ ہے، کوئی نہ کوئی حل تو نکالے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑائیں، پھر پوچھنے لگی، کبھی تم نے اپنی پھپھو کے ساتھ محبت بھرے اور دوستانہ مراسم قائم کرنے کی کوشش بھی کی؟ کیا بات کر رہی ہیں ممی؟ میں نے اپنے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ فرائض؟ تم نے پوچھا؟ پھپھو کھانا لاؤں؟ انہوں نے منہ لپیٹ کر کہہ دیا، نہیں، تمہارا فرض پورا ہو گیا، تم چلی آئی۔ کبھی آگے بڑھ کر بہت محبت سے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی پوچھا کہ وہ اس طرح کیوں لیٹی ہیں؟ طبیعت خراب ہے، اداس ہیں؟ کبھی بغیر کسی وجہ کے ان کے پاس بیٹھی ہو، ان سے باتیں کی ہیں؟ کبھی ان کا دکھ درد پوچھا ہے؟ ممی، وہ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ کب تک نہیں کریں گی؟ انسان ہے اور انسان ہمیشہ محبت بھرے سہارے ڈھونڈتا ہے۔ بیٹا، شادی شدہ زندگی اور سسرالی تعلقات فرائض سے کچھ آگے کی چیز ہیں۔ بہت سا سفر، محبت، مروت، خوش اخلاقی، خود آگے بڑھ کر تھامنے کی خواہ، دل میں گنجائش۔ جانتی ہو، بہت سپنے، بہت خواب ہوتے ہیں لڑکیوں کی آنکھوں میں۔ جب سسرال میں یہ سب نہیں ملتا تو کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، مگر کبھی وہاں کا ماحول بدلنے کی کوشش مت کرو۔ چپ چاپ اس ماحول کو اوڑھ لو۔ کچھ ناگوار بھی گزرے گا مگر ضمیر سے کام لو۔ پھر ایک وقت آئے گا جب تمہارے قدم مضبوطی سے اپنی زمین میں گڑ جائیں گے۔ یہ وقت ہوگا جب تم تبدیلی لاؤ گی تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اس بات پر پریشان مت رہا کرو کہ تمہاری ساس لوگوں سے تمہارے بارے میں کیا کیا کہتی ہیں۔ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرو۔ کب تک کہیں گی؟ تمہارے اچھے سلوک کو دیکھ کر خود بخود تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، بلکہ تم اپنے فرائض صرف تعریف کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے تابع کر دو، دیکھنا بہت سکون سے نیند آئے گی۔ باقی میں زبیر سے بھی بات کروں گی، سمجھاؤں گی اسے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہوا کرو۔ انہوں نے جھک کر پیشانی پر پیار کیا۔ رباب کے شکوے شکایتیں ایک طرف پڑی رہ گئیں، وہ بھی نجمہ کی بیٹی تھی، فوراً اپنی کوتاہیاں ڈھونڈنے لگی۔ لگا کہیں نہ کہیں غلطی اسے بھی ہوئی تھی، کوئی کمی رہ گئی ہے۔ نجمہ کی باتوں نے ایک نئی راہ سمجھائی تھی، وہ قدرے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ حالات اب بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ذہن پر سے بوجھ کس قدر سرکا تو وہ شابی کو چھیڑ بیٹھی۔ زریاب تمہیں کیسے لگے؟ وہ سٹپٹا کر رباب کو دیکھنے لگی، شوخ لہجہ، شرارتی اور متبسم آنکھیں۔ اب تک انڈرسٹینڈنگ تو ہو گئی ہوگی۔ کوئی بھی نہیں۔ وہ بہانے سے اٹھی اور فضا اور مریم پر بس پڑی۔ وہ قسمیں کھاتی رہ گئی کہ انہوں نے رباب سے ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو وہ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہی تھی؟ اسے اعتبار نہیں آیا تھا، ذرا سی بات نہیں چھپا سکی، اور میں احمق بے وقوف ہر بار کوئی نہ کوئی بات شیئر کرنے آ جاتی ہوں۔ وہ تن فن کرتی چلی گئی تو دونوں کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ اب وہ کون سی بات شیئر کرنے آئی تھی۔ زریاب سے مل کر رباب بہت خوش ہوئی تھی، شکل و صورت، قد کاٹ، عادات، مزاج، اسے کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی ممی سے پوچھ بیٹھی، آنٹی زریاب کی شادی کرنے آئی ہیں؟ پتہ نہیں، انہوں نے اختصار سے کام لیا۔ نائلہ خالہ نہا رہی تھی، سائرہ کریلے چھیل رہی تھی۔ آپ سے کوئی بات نہیں کی؟ نہیں، وہ اس موضوع سے اجتناب برت رہی تھی، مگر وہ بڑی بیٹی ہونے کے ناطے عام طور پر گھر کے ہر معاملے میں شریک رہی تھی۔
پھر بھی ہمیں تو اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے۔ کچھ بنانا شروع کیا آپ نے شابی کے لیے؟ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وقت کب آئے گا ممی؟ شابی ایم اے کر چکی ہیں، چند دنوں میں رزلٹ بھی آ جائے گا، اب اور کتنا انتظار کرنا ہے؟ نجمہ نے مدد طلب نگاہوں سے سائرہ کی طرف دیکھا، جو اب تک خاموشی سے کریلوں ہی کے ساتھ مصروف تھی۔ چھری رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ تو بچپن کی بات تھی، اب کون جانے کیا ارادہ ہے؟ کیسی بات کر رہی ہیں آنٹی آپ؟ وہ اچھل ہی پڑی۔ 6 سالہ شابی کی کلائی میں کنگن ڈال کر پورے خاندان میں اعلان کیا تھا انہوں نے کہ شابی میری بہو ہے۔ کوئی سرسری بات نہیں تھی، باقاعدہ منگنی کی تھی انہوں نے۔ اب کیسے مکر سکتی ہیں؟ آخر ہم نے شابی کو اتنے سالوں سے زریاب کے نام پر بٹھا رکھا ہے۔ اے بیٹی، آیا تھا زریاب شادی کرنے ہی، گھر بھی بنوا رہا ہے، کہتے ہیں امریکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں، اب یہیں رہیں گے۔ مگر وہ چمٹ گئی جان کو رومیہ۔ ماں باپ نے شتر بے مہار چھوڑا ہوا ہے، اب اس جیسی چٹک مٹک کرتی لڑکی کے آگے ہماری بچی کیا خاک نظر آئے گی؟ اوپر سے یہ تمہاری ماں منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھی ہے۔ سائرہ بہت دنوں سے بری ہوئی تھی۔ اب کیا اپنے منہ سے کہوں؟ یہ بھی خوب رہی، منگنی ہوئی تھی، یوں کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ نائلہ نے ابھی کوئی بات نہیں کی۔ میں خود سے چھیڑنا نہیں چاہتی، جب تک بات واضح نہ ہو آپ لوگ بھی خاموش رہیں۔ نجمہ نے تقریباً بات ختم ہی کر دی۔ عجیب پریشانی ڈال دی ہے، شابی کو پتہ ہے کہ نہیں؟ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا، شاید اچھا ہی ہوا۔ اچھا کہاں ہوا ہے ممی؟ باہر کھڑی شابی نے ادھ کھلے دروازے پر پیشانی ٹکاتے ہوئے سوچا۔ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا، جس بات سے آپ ڈرتی تھی وہ تو ہو گئی۔ اب آپ کی شابی کیا کرے گی؟ ڈائمنڈ رنگ سے پھوٹتی روشنیاں اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ مریم کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ تایا ابو نے بھاری چیک بھجوایا تھا، ہر کوئی مصروف تھا، مگر کہیں نہ کہیں وہ سب ایک دوسرے سے الگ ہو کر سوچنے لگتے، اپنے اپنے مسئلے، اپنی اپنی سوچیں۔ رباب سوچتی زبیر کا فون بہت دنوں سے نہیں آیا، وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے کئی بار فون کر کے اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ سائرہ کے دماغ میں ہم وقت حساب کتاب ہوتا رہتا، اتنے کپڑے، اتنا زیور، کراکری۔ نجمہ زریاب کے ساتھ ساتھ شابی کو دیکھتی تو گم سم سی ہو جاتی، اور شابی سوچتی کاش ہمارے درمیان رومیہ نہ آتی۔ زریاب اور نائلہ کیا سوچتے تھے یہ ان دونوں کے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ انہی بیزار سے دنوں میں شابی کا رزلٹ آ گیا۔ خلاف توقع وہ 2nd ڈویژن میں پاس ہو گئی تھی۔ عظیم، فضا اور مریم نے تو اس کی کامیابی پر بھنگڑے ڈالے تھے۔ وہ ہنستی رہی، یقین تو خود کو بھی نہ آتا تھا، مگر وہ زیادہ خوش نہ ہو سکی۔ فضا نے پوچھ ہی لیا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے جیسی نہیں رہی؟ وہ ہنستی، میں پہلے جیسی ہی ہوں، بس تم لوگوں کو شک ہو گیا ہے۔ تم اب زریاب بھائی کا ذکر بھی نہیں کرتی، فائدہ ہی کوئی نہیں، جو اپنا نہیں اس کے لیے دل کیا جلانا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مریم نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ بہت زیادہ دن نہیں گزرے بی بی جب تم اس کے ساتھ محبت کی دعوے دار تھی۔ پتہ نہیں محبت بھی تھی یا نہیں، تمہیں تو پتہ ہے ہر بات کا اظہار میں جلدی کر دیتی ہوں، وہ اچھا ہے اس لیے سب کو اچھا لگتا ہے۔ پتہ نہیں ہم لڑکیاں اتنی جذباتی کیوں ہوتی ہیں، ذرا سی پسندیدگی کو فوراً محبت کا نام دے دیتی ہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ دیکھو رابی کیا کر رہی ہیں، یہ واقعی پہلے جیسی نہیں رہی، مریم نے اس کے جانے کے بعد کہا تھا۔ وہ کوریڈور کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ محبت کہاں ہے محبت، اب تو صرف ایک ہی دکھ ہے، ٹھکرائے جانے کا۔ کاش مجھے یہ ہی پتہ نہ چلتا کہ میں کبھی اس کے ساتھ منسوب تھی۔ یقیناً تم موسم انجوائے کر رہی ہو۔ کیمل کلر کے کاٹن کے شلوار قمیص میں وہ سامنے کھڑا تھا، جسے دیکھ کر اس کے دل میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، ورنہ خود کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ کھڑی ہو گئی۔ رومیہ بتا رہی تھی تم چلچلاتے موسم کو بھی اچھا خاصا انجوائے کر لیتی ہو، اسے کیا ضرورت ہے میرے بارے میں یہ فضول بکواس کرنے کی؟ اتنا غصہ؟ ایک پاؤں سیڑھی پر ٹکا کر اس نے بے حد دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرے غصے کو دیکھا۔ گلابی چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا۔ اچھا، میرے ساتھ تھوڑی دیر مارکیٹ چلو گی؟ نہیں، دو ٹوک لہجے میں انکار ہوا۔ کیوں؟ وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ گھر والوں کو اچھا نہیں لگے گا، سادہ سے لہجے میں توجیہ پیش کی۔ کمال ہے، جب تمہیں اچھا لگے تو۔ آپ سے کس نے کہہ دیا مجھے اچھا لگے گا؟ وہ تنک کر بولی۔ ڈرائیونگ تم کرنا۔ زریاب اس کی بات یکسر نظر انداز کر کے بولا، گویا لالچ دیا وہ الجھ گئی۔ آج اتنی لفٹ کیوں کروا رہے ہیں؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، پھر رکائی سے بولی، مجھے اب ڈرائیونگ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ شاداب، میں صرف تمہیں تمہاری پسند کا گفٹ دلانا چاہتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، بلکہ گفٹ کی ہی ضرورت نہیں، اپنی رومیہ کو دلائیں۔ میری کامیابی کچھ اتنی بڑی بھی نہیں، چھوٹی ہو یا بڑی، کامیابی تو کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے گفٹ کی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ لگتا ہے تم پر بھی شاداب کا اثر ہو گیا ہے، اس گرمی میں کھڑے ہو۔ وہ پلٹا، تب احساس ہوا شابی اندر کیوں چلی گئی تھی۔ اس نے رومیہ کو دیکھ لیا تھا، خاصی
کل منٹ سے تمہارے کزن ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے تبصروں کو نظر انداز کر گیا۔ ٹھیک ہوں، تم نے واپس آ کر فون بھی نہیں کیا۔ بس مصروفیت۔ اچھا، میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے لنچ کے لیے، پھر ہسپتال جانا ہے۔ چل رہے ہو؟ اس نے گاڑی پر نگاہ دوڑائی، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ٹھیک ہے چلو۔ شابی سے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ رومیا کا لہجہ سرسری سا تھا۔ دوستوں سے کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اوہ، تو دوستی ہو ہی گئی۔ اس نے ہونٹ سکوڑے، وہ صرف مسکرایا تھا۔ خیال رہے دوستی میں بہت آگے مت نکل جانا، وہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ پر تڑک کر بولی تھی۔ مجھے اپنی حد کا اندازہ ہے۔ زریاب کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ موسم کو بدلنا تھا سو بدلا، وقت کو گزرنا تھا سو گزرا، دن رات آگے پیچھے بھاگتے چلے گئے۔ یہ 3 ماہ کچھ الجھتے سلجھتے، جلتے کڑتے، امید و نا امیدی کے مابین، سوچ اور فیصلے کے درمیان کی منزلوں کو عبور کرتے گزر گئے۔ زبیر ایک بار بھی نہیں آئے۔ سرحدوں کی صورتحال خراب تھی، انہیں چھٹی ہی نہیں ملی، مگر فون ضرور کرتے تھے۔ نائلہ خالہ کبھی سسرال کے چکر لگاتی تو کبھی یہیں ہوتی۔ ان کا بنگلہ کافی حد تک تعمیر ہو گیا تھا، بس چھوٹا موٹا کام باقی تھا۔ زریاب کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے جاب آفر ہوئی، جو اس نے قبول کر لی۔ یوں رومیا کے گھر کے چکر لگنے بند ہو گئے۔ شاید اب وہ دونوں باہر ہی مل لیتے تھے۔ خاندان بھر میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ مریم کی شادی اگلے ماہ ٹھہری تھی اور شاداب کے لیے وقت گویا رک سا گیا تھا، مگر وقت رکتا کہاں ہے۔ انہی سرگرمیوں میں سردی کا موسم شروع ہوا، درختوں کے پتے جھڑنے لگے اور خزاں کی چادر پوری کائنات پر تن گئی، اور اسی خزاں زدہ موسم میں رباب کا دامن پھولوں سے بھر گیا۔ ایک ننھا منھا وجود اسے ماں کے عہدے پر فائز کر گیا۔ گھر کے سوئے جاگے لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ خاندان کا پہلا بچہ تھا، سب نے جی بھر کے خوشی منائی۔ زبیر کو فوراً ہی اطلاع کروا دی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس شام کو بہت قریب سے دیکھوں، بہت پاس سے چھو کر محسوس کروں۔ کیسی انہونی خواہشیں ابھرتی تھی اس کے اندر۔ زبیر نے ایک بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ زرد شام در و دیوار سے لپٹی تھی، آنگن میں لگی بیل کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، یہ اس کا خیال تھا، مگر پھپھو ہر روز اس کو پانی بھی دیتی اور کیاری بھی بکھرے خشک پتے بھی اکٹھے کرتی۔ وہ کل ہی آئے تھے۔ ماں نہال ہو گئی، کھانا پانی آرام کا خیال رکھا، مگر زبیر نے دیکھا اور کمزور ہو گئی تھی۔ آرام کی عادت جو پڑ گئی تھی، کبھی کبھی زیر لب بڑبڑاتی، خواہ مخواہ میری عادت خراب کر گئی۔ زبیر کو گھر بہت سونا سونا لگا تھا۔ وہ نہیں تھی، مگر اب تنہا صحن میں لیٹے تھے تو لگتا تھا وہ یہیں کہیں پاس ہی ہے۔ آہٹیں، سرگوشیاں، اس کے ملبوس کی مانوس خوشبو، اس کے ہاتھوں کا لمس، کبھی اس کمرے سے جھانکتی، شرارت سے مسکراتی، اور اس کی مسکراہٹ مدھم خوبصورت۔ 3 ماہ ہو گئے اسے دیکھے ہوئے۔ وہ مضطرب ہو کر اٹھ بیٹھے۔ سرسراہٹیں، سرگوشیاں، اس کے قدموں کی چاپ، سب خاموشی اوڑھ کر سو گئے۔ وہ کمرے کے سامنے آ گئے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو اندر چوڑیاں چنک اٹھیں، جیسے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بال بنا رہی ہو۔ دروازہ کھلا تو چوڑیوں کی چھنک الماری کے نہ جانے کون سے کونے میں جا چھپی۔ وہ مسکرا دیے۔ شاید اپنے الویژن پر بیڈ پر بیٹھ کر سوچ لیا تھا کہ واپسی پر لاہور کا چکر لگانا ہے۔ پھر گردن گھما کر الماری میں ترتیب سے رکھی کتابوں کا جائزہ لینے لگے، اور اسی جائزے میں نگاہوں کی گرفت میں وہ سرخ جلد والی ڈائری بھی آ گئی۔ انہوں نے ڈائری نکال لی۔ روزانہ تو نہیں، مگر ڈائری لکھی ہوئی تھی۔ رباب ڈائری بھی لکھتی تھی، شاید جلدی میں وہ لے جانا بھول گئی تھی۔ انہوں نے صفحے پلٹے اور یوں ہی وقت گزاری کے لیے پڑھتے چلے گئے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب چچی فاطمہ کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، بہن تسنیم، مبارکہ مبارکہ، خیر سے تمہارے ہاں پوترا پوتا ہوا ہے۔ ڈھیر سارے کپڑے، کھلونے اور رباب کے لیے لاکٹ سیٹ لے کر وہ اور پھپھو پہنچے تھے۔ پھپھو خود بے حد خوش تھیں، رباب کو پیار کیا، بچے کو بہت دیر تک گود میں لیے بیٹھی رہیں۔ سائرہ حسب معمول کچن میں جا گھسی۔ اہتمام جو کرنا تھا، لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں۔ ہر چیز بہت خوبصورت اور قیمتی ہے، لگتا ہے اس بار پھپھو نے نہیں خریدی، شابی نے سرگوشی کی تھی۔ جی، اس بار چوائس میری ہے، عقب سے زبیر نے کہا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی اتنا اونچا تبصرہ کرنے کی؟ مریم لتاڑ رہی تھی۔ زبیر رباب سے اکیلے میں ملنا چاہتے تھے۔ موقع شام کو ملا۔ کمرے میں آئے تو وہ اکیلی تھی۔ ننھا شہزادہ سو رہا تھا۔ زبیر نے اسے گود میں لے لیا۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھے چپ چاپ لیٹی تھی، مگر محسوس کر سکتی تھی وہ نہ صرف اپنے بیٹے کو پیار کر رہے تھے، بلکہ کنکھیوں سے اس کی جانب بھی دیکھ رہے تھے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو اس نے پکار لیا، رباب۔ خفا ہو؟ نہیں تو۔ زبیر نے بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ جانا تو پڑے گا، اتنی ہمت تو آ ہی گئی ہوگی کہ میری ماں کے مزید ستم سہ سکو۔ شاید طنز کیا تھا۔ خوب شکایتیں لگائی ہیں گھر والوں سے میری، کئی گھنٹوں سے گھیر کر بیٹھی ہے جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ دکھ اپنوں سے ہی کہے جاتے ہیں۔ وہ تکیے کے سہارے ذرا سی اٹھی اور بچہ لینے کو ہاتھ پھیلا دیے۔ میں بھی تو تمہارا اپنا ہوں۔ انہوں نے بچہ گود میں دے دیا، ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اپنے مداوا بھی کرتے ہیں؟
ننھا سا بیٹا گود میں تھا، وہ خود کو خاصا مضبوط تصور کر رہی تھی۔ وہی تو کرنے آیا ہوں، مطلب؟ تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب اب اتنا رو دھو کر آئی تھی تو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، وہ چڑ گئی۔ کیا پتا کیا بے نیازی تھی، ڈرامہ کر رہا ہے۔ آپ اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، بچے کا منا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نام کیا رکھو گی اس کا؟ پتہ نہیں، وہ الجھ سی گئی تھی۔ اسامہ کیسا ہے؟ اچھا ہے، مگر ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ کس بارے میں؟ وہ کروٹ کے بل لیٹے بچے کے پاؤں چھو رہے تھے، بے حد مگن، جیسے کوئی بات ہی نہیں کی۔ آپ کے ساتھ جانے کے بارے میں۔ زبیر نے سر اٹھا کر اس کے جھجکتے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ زمین میں نے ٹھیکے پر دے دی ہے، چچا سلیم گھر کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ آپ دونوں میرے ساتھ جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو کچھ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ کچھ تم اپنی ذہانت اور محبت سے حل کر لینا اور کچھ… وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ برداشت بھی کیے جا سکتے ہیں، رباب آہستگی سے گویا ہوئی۔ ہاں، زبیر ہنس دیے۔ لیکن پھپھو کیسے مان گئی؟ وہ میری ماں ہے رباب، اور ماں اپنے بچوں کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی۔ اور یہ صاحب سوئے ہی رہیں گے یا جاگیں گے بھی؟ انہوں نے جھک کر بیٹے کو پیار کیا۔ لگتا ہے باپ پر گیا ہے، ذرا دیر سے ہی جاگے گا، رباب نے سادگی سے کہتے ہوئے بچے کو اس کے پاس لٹایا تھا۔ ہاں، وہ پہلے بچے پر جھکے پھر ایک دم سیدھے ہوئے۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹا شاپنگ کے لیے نکلے تھے۔ نائلہ خالہ نے آج لڑکیوں کو لفٹ بھی نہیں کروائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خفا ہوئی، پھر سوچا شاید کچھ ذاتی چیزیں خریدنی ہوں۔ بہرحال دونوں واپس آئے تو خاصے لدے بندے تھے اور بہت خوش بھی۔ اب بولو بیٹا، ماں کی رہنمائی کام آئی؟ مت بھولیں فیصلہ میرا اپنا ہے۔ زریاب نے گاڑی لاک کرتے ہوئے ماں کو دیکھا جو آج بہت خوش تھی۔ دونوں اندر آئے تو سب لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ پھپھو نے بھی ابھی آ کر پانی کا گلاس ہی پیا تھا۔ وہ پورے خاندان کے دورے پر صبح سے ہی نکلی تھی۔ وہی کچھ سنگن ملی تھی۔ آتے ہی نجمہ سے بولی، شاداب کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ نجمہ چپ کی چپ رہ گئی۔ شاداب اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ زبیر، عظیم، جنید سب وہیں تو موجود تھے، کچھ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ آپا، آپ پانی پیجئے۔ سائرہ نے ان کے ہاتھ میں پانی کا دوسرا گلاس تھمایا۔ شاداب کی منگنی تو ابھی ہوئی نہیں اور آپ توڑوانے پر تیار ہو گئیں پھپھو، جنید نے ہنس کر کہا تھا۔ شاداب کی منگنی بچپن میں زریاب سے ہو گئی تھی، اتنی بھی خبر نہیں کیا؟ سبھی لاعلم لوگ چیخ اٹھے تھے اور سب کی نظریں نجمہ پر جمی تھی۔ وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ تبھی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ انہوں نے مدد طلب نگاہوں سے سائرہ کو دیکھا، مگر انہوں نے سوچا آر یا پار، آج فیصلہ ہو ہی جائے۔ شابی نے سوچا اسے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ تبھی دونوں ماں بیٹا ہنستے مسکراتے اندر آئے۔ توبہ، تھکا ڈالا زریاب نے، کوئی چیز اسے پسند نہیں آتی۔ نائلہ خالہ صوفے پر گر سی گئی۔ کیوں، بیٹے کی بری خریدنے چلی گئی تھی؟ پھپھو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یہی سمجھ لے، وہ ہنسی۔ زریاب ان کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا۔ انسان کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے بی بی، پھپھو تڑک کر بولی۔ ہماری لڑکی میں برائی کیا تھی؟ خدا نخواستہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ شابی تیر کی طرح اٹھی۔ وہ فوراً یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر نائلہ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ لفافے سے ایک ڈبہ نکال کر کھولا۔ کیسا ہے؟ ڈائمنڈ سیٹ جگمگا رہا تھا۔ نائلہ، پہلے مجھ سے بات کرو۔ پھپھو کو تاؤ آیا۔ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے یہ، کوئی زیادتی ہوگی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ رباب نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ یہ اس کی ساس کے کلمات تھے۔ تم نے خود دامن پھیلا کر شابی کا رشتہ مانگا تھا، آپ کیسے توڑ سکتی ہو؟ اور یہ رومیہ کا کیا قصہ ہے؟ ارے آپ سے یہ سب کس نے کہہ دیا؟ کیا سادگی تھی، سارا خاندان کہہ رہا ہے، خود رومیہ کہہ رہی ہے، زریاب نے اسے پروپوز کیا ہے، سائرہ نے آہستگی سے بتایا۔ اڑتی پڑتی ان تک بھی پہنچی تھی۔ دیکھا تم نے؟ انہوں نے پلٹ کر زریاب کو گھورا۔ میں نے کہا تھا یہ پاکستان ہے، یہاں ایسی دوستیوں کو عجیب رنگ دیا جا سکتا ہے، اور آپ لوگ… وہ سب کی طرف پلٹی۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے تو میں پھر سے یہ انگوٹھی شابی کی انگلی میں پہنا کر اعلان کرتی ہوں کہ شابی میری بہو ہے۔ انہوں نے سیٹ میں سے انگوٹھی نکال کر شابی کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور ان کے کان میں منمنائی، یہ انگوٹھی بھی اسے پہنا دے جسے پہلے ڈائمنڈ رنگ دی تھی۔ کسے دی تھی؟ رومیہ کو، اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ ہائے، دل جل کر راکھ ہو گیا تھا اس وقت۔ نائلہ خالہ نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھا۔ بائی گاڈ، میں نے اسے صرف ایک پرفیوم گفٹ کیا تھا، نہ جانے اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ اس نے فوراً وضاحت کی۔ رومیہ کی انہی حرکتوں نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا تھا۔ نائلہ خالہ نے آپ کی ذرا بھی توقف کیے بغیر انگوٹھی شابی کی انگلی میں ڈال دی۔ ایک بہت ہی سنگین صورتحال سے باہر نکلنے کے خیال نے انہیں ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ زریاب رومیہ کی طرف مائل ہوا تھا، مگر خدا کا شکر تھا اس نے بروقت ایک درست فیصلہ کر لیا تھا۔ نائلہ خالہ نے جب زریاب سے پوچھا تھا، تمہیں رومیہ کی کس خوبی نے متاثر کیا تھا؟ اس کی بولڈنس نے۔
تمہیں واپس کس چیز نے پلٹنے پر مجبور کیا؟ مما، اعتماد اور بے باکی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ خوش تھی ان کے بیٹے نے ایک اچھا فیصلہ کیا، ورنہ انہیں دوسرے رشتوں سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔